ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ایم ٹی کے اسٹوڈیوز میں جو ہستی تشریف لائی ہے، بہت زمانوں کی بات ہے، ہمارے لڑکپن سے ان فوان شباب کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یا بچپن سے لڑکپن کی طرف مجھے یاد نہیں، ایک شعر ہم سب بہن بھائیوں کے سامنے آیا اور ہم اسے بہت دن تک گنگناتے پھرے اور اس سے لطف اٹھاتے پھرے۔ وہ بے وفا ہے تو کیا مت کہو برا اس کو، کہ جو ہوا سو ہوا خوش رکھے خدا اس کو۔ وہ سادہ خو تھا زمانے کے خم سمجھتا کیا، ہوا کے ساتھ چلا لے اڑی ہوا اس کو۔ پھر جب ہم آگے بڑھے تلاش میں تو کبھی اخبار میں، کبھی کسی رسالے میں جستہ جستہ ایسا کلام دیکھنے کو ملا کہ بے اختیار واہ اور اس کے بعد واہ کے ساتھ ایک مسرت سے دل لبریز ہونے کی جو صورتحال پیدا ہوئی کہ راستے ختم کہاں ہوتے ہیں، گھر سے آگے کہیں جاتے ہوں گے، دیا سا دل کے خرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کے گرد کوئی عکس چل رہا ہے میاں۔ اس طرح کے اور بے شمار شعر، بلکہ جب یہ شعر ہمارے سامنے پہنچا تو مجھے یاد ہے کہ اس سے بہت ہی ایک نہ صرف کیفیت پیدا ہوئی بلکہ یہ پتہ چلا کہ غزل جو ہے اپنی پوری طاقت اور رانائی کے ساتھ کھڑی ہے۔ شعر تھا کہ رمے فرات رواں ہے میان دیدہ و دل، نہ دامنوں کو خبر ہے نہ آستینوں کو۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، اتنی گہرائی اور سنجیدگی کے دو مصرے اور ایسے لطف اور اطمینان سے کھڑے ہوئے، لیکن درمیان ایک ان کے قلزم بہہ رہا تھا، قلزم سخن اور شخصیت کی پوری رانائی اور تنازی۔ علامہ رشید ترابی کے نام سے کون واقف نہیں؟ آپ خود ایک باکمال شاعر بھی تھے، گو اس حوالے کی چھتری نصیر ترابی نے کبھی استعمال نہیں کی، لیکن بہرحال جو عزت اور جو خانوادے کی خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے وہ ہے۔ نصیر ترابی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میں ان کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا نصیر بھائی، یہ تو آپ کے تعارف کے لیے ابتدائی کلمات تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بجائے اس کے کہ سامعین کو براہ راست یہ بتاتا رہوں اور اس تعارف کو طویل کر دوں، میں نے دیکھا کہ غزل پوری اپنے انصاف کے ساتھ، چاہے نقاد کی نظر ہو یا عام قاری کی، عام سخن فہم اسے دیکھ رہا ہے یا ادب کا طالب علم یا خود شاعر، کلاسیکی غزل جو ہے آپ یقیناً چند ان نمائندہ ترین شعراء میں شامل ہے جو کلاسیکی غزل کے رکھوالے یا متولی کے طور پہ، جیسے کہ میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی ماضی میں کہ وہ متولی ہیں اس درگاہ محبت کے جنہوں نے کلاسیکی غزل کو سنبھال رکھا ہے۔ میں یہ کلیشے سوال آپ سے ہرگز نہیں کروں گا کہ شاعری آپ نے کب شروع کی اور فلاں اور والا، کیونکہ شعر واحد تمام فنون میں وہ فن ہے، فن شاعری، جس کے بارے میں یہ سوال ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے شاعری کب شروع کی، یہ تو ہو جاتی ہے۔ اور میں نے دیکھا آپ ایک بے خود آدمی ہیں، اتنے سنبھالے ہوئے اور اتنے آپ کو میں نے اویئر اپنے سراؤنڈنگز میں پاتے ہوئے بھی میں نے دیکھا کہ آپ در دل ہمیشہ کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک شاعر کی نشانی ہے۔ خوش آمدید ایک دفعہ پھر۔ شکریہ۔ اور اس غزل کو جس کی آبرو جو ہے وہ ایک طرح سے مٹتی چلی جا رہی تھی، بلکہ اس کی پگڑی اصناف دیگر اچھال رہی تھی آج کل مارکیٹ سخن میں، آپ نے اسے سنبھالے رکھا، اس کے لیے تو ادب کے طالب علم کے طور پر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور محبت سے آپ کی آمد کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی۔ آپ خود بھی اپنی جگہ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، سخن فہم بھی ہیں، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی، یعنی بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر شعر لکھتے ہیں تو نثر بھی لکھنا جانتے ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نثر بھی بہت اچھی لکھتے ہیں۔ آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت۔ ایسا ہے کہ عکس فریادی کی سن 2000 میں آئی اور 1000 سال، وہ جو ایک شعر ہے کہ گل مراد کھلا ہے 1000 سال کے بعد، چمن کا ورنہ روایات پر گزارا تھا، وہ
ایک ہزارویں دوسری ہزارویں کی ابتدا پر اس کتاب کی آمد، اس سے جو سنجیدہ حلقے تھے وہ بہت متحرک ہوئے، اور کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دوسری کتاب کی آمد میں تاخیر ہوئی؟ بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ میں نے کچھ دنوں سے آپ کو دیکھا کہ آپ ادب کی صورتحال سے دل برداشتہ ہی نہیں بلکہ بجھے ہوئے ہیں، اور بلکہ آپ کہیں کم مشاعروں میں دیکھتا ہوں آپ کو۔ بات یہ ہے احمد کہ یہ جو اس وقت ایک مجموعی صورتحال ہے ادب کی، جی، وہ اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تخلیق کار کم ہو گئے ہیں، تشکیل کار بڑھ گئے ہیں۔ کیا کہنے اب چونکہ ادب جو ہے تشکیل کاروں کے پاس چلا گیا، کیا کہنے، آرگنائزرز جو ہیں وہ ادب وہ جانتے ہیں، وہ آپ کی صحبت میں بیٹھے، انہوں نے آپ لفظ کو برتنا سیکھ لیا، لفظ کو جوڑنا سیکھ لیا، بحر کا ایک مزاج پیدا ہو گیا، تو اس سے تشکیل کاری تو آ گئی، تخلیق کاری نہیں آئی۔ کیا کہیں، یعنی میں اس کو یوں سمجھاؤں آپ کو کہ مجنو صاحب نے ایک عجیب بات کہی، اور عجیب بات کہی، یعنی آپ کو میری اس آپ کے سوال کے جواب میں سمجھتا ہوں بہت ہی کافی اور شافی جواب مل جائے گا۔ مجنو صاحب نے کہا کہ مومن نے غزل میں غالب کو پیچھے چھوڑ دیا، اچھا، ذوق نے قصیدے میں غالب کو پیچھے چھوڑ دیا، اچھا، لیکن غالب نے بحیثیت شاعر ان دونوں کو کوسوں پیچھے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ کلیت میں وہ دیکھ رہے تھے، کلیت میں بات۔ ہاں، وہی والی بات ہے نا کہ وہ جو ہے بات مشاقی کی نہیں ہے، بات خلاقی کی ہے۔ کیا کہنے، غالب کا خلاق ہونا کوئی اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی۔ کیا کہنے، وہ مشاقی میں قصیدہ تھا، وہ مشاقی میں غزل تھی، لیکن جو ایک شاعرانہ خلاقیت غالب کے پاس تھی وہ اپنی جگہ تھی۔ تو میں اسی لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو اسے میں اپنی بدقسمتی کے خانے میں رکھتا ہوں اس بات کو کہ بہت جلد بہت اچھا شعر لکھنے والے مر گئے، ہائے 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 ہائے، تو بڑوں کے مرنے سے چھوٹے جو تھے وہ بڑے ہو گئے، فطری طور پر بجا خلا بڑا ہو گیا، خلا بڑا ہو گیا، چھوٹے ایک دم اور بڑے ہوئے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کھوکھلے لوگ بہت سامنے آ گئے۔ بے شک، کھوکھلے اچھا، لوگ۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاں وسائل بہت فراواں ہو گئے، مثلاً روزنامہ اخبار نے ادبی رسائل کی جگہ لے لی، یعنی اس کا ہفتہ واری ایک ادبی ایڈیشن آنے لگا، بالکل ٹھیک۔ یعنی جبکہ اس اخبار کے ذریعے تو نئے لکھنے والوں کو متعارف ہونے والی تخلیقات کو شائع ہونا چاہیے تھا، بالکل ٹھیک، نہ کہ یہ لوگ جو ریکگنائزڈ ہیں آلریڈی ان کو آپ چھاپیں۔ بے شک، بالکل ٹھیک۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی کسی روزنامے کی ادبی صفحے میں، انہوں نے بہت مانگا، میں نے نہیں دیا، میں نے کہا ادبی رسائل ہیں ہمارے لیے، کیا آپ تو نئے بچے کو چھاپیے، کیا کہنے، نیو کمر کی جگہ ہے یہ، کیا کہنے، تو اب جگہ بدل گئی۔ کیا کہنے۔ اس کے بعد سے اب یہ جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا اور اتنے چینلز آ گئے تو یہ ہے کہ جو چاہے جس طرح اویلیبل، 2 نمبر حاضر ہے، 2 نمبر یہاں۔ اب آپ نے جو ایک دم اب چلے گئے اسی تکلیف دہ صورتحال کی طرف جس کے سائے میں نے بہت دنوں سے آپ کے چہرے پر بھی دیکھے جہاں جہاں ملاقات ہماری رہی، لیکن میں پیچھے جاتا ہوں کچھ۔ مثلا آپ بہت ایک خوش قسمت ترین دور میں رہے، آپ ناصر کاظمی کے ساتھ مال روڈ کی سڑکوں پر ٹہل رہے ہیں، آپ جوش صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مکالمہ کر رہے ہیں، آپ فیض صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مصطفیٰ زیدی کے ساتھ کار میں سفر کیے جا رہے ہیں، آپ جو بھی اس زمانے کے مدنی صاحب کے ساتھ تو سبحان اللہ، اور ان تمام اسکول آف تھاٹس کے ساتھ جو اپنی اپنی جگہ ظاہر ہے کہ بہت ہی ایک دائرہ کھینچے ہوئے ہیں، وہاں سے نکلنے کے بعد اس خلا کی طرف میں اشارہ کروں کیونکہ میری یہ گفتگو ظاہر ہے اسی ربط میں ہے۔ اتنا بڑا ویکیوم جب آپ نے اب پایا تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ ایک انیشیٹو لے کر یہاں پر ایک انصاف کی جو بات تھی وہ ضرور ان تک پہنچاتے، بجائے اس کے کہ آپ اداس ہو کر آپ بالکل گھر بیٹھ جائیں؟ نہیں، دیکھیے احمد صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت
سمجھتے ہیں چیزوں کو. وہ جو ہے نا کہ دوسرا اینڈ جو ہے وہ ریسیور ہے. بجا میں ٹرانسمیٹر ہوں. بجا جب ریسیور ہی کوئی کام نہیں کر رہا تو ٹرانسمیٹر کیا کرتا رہے گا؟ کیا کہنے. بے شک. یعنی آپ تو صرف اس میں ایک اجنبی اور نامانوس آوازوں کو سنتے رہیں گے. بجا کیونکہ اس کا تو آپ کو پہنچ ہی نہیں رہی ہے نا بات کہ کیا کہا جا رہا ہے. یعنی اس میں کوئی انقلابی قدم یا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا انیشیٹو کیسے لیا جائے جبکہ ریسیور اتنا کمزور؟ ریسیور کمزور ہونے کی وجہ کمرشل گلوبلائزیشن ہے، یا ڈیڈ لائن میٹ کرنے کی بات ہے، یا بہت زیادہ انسان اپنی معاشی تگ و دو میں مصروف ہو گیا، یا یہ کہ تعلیمی پتلا پن جو آیا، نہ وہ اساتذہ رہے نہ کتابیں رہیں. اصل بات یہ آپ نے کہی. دیکھیے یعنی چیزوں کا گلوبلائز ہونا یا اور کمرشلائز ہونا یہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں، ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں آپ بھی آئے ہیں وہیں سے، ہم نے ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے تھے. یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ پڑھانے کلاس میں آئے ہیں اکنامکس اور شروع کر رہے ہیں مضمون پڑھانے سے پہلے فراق کا شعر. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو شام تک یہ الجھن ہوتی تھی کہ یہ شعر کہاں سے اس نے پکڑا ہے. کیا کہنے. آپ دیکھیے کیا کہنے. اور ادھر آئے بات، بھائی سنو، راستہ روک کے پوچھا یار وہ فلاں تم نے دیکھا افسانہ؟ ہم کہا تو وہ اس طرح پوچھ کر دراصل ہمیں کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے. کیا کہ یہ بات نہیں تھی کہ افسانہ نہیں پڑھا ہوتا تھا، پڑھ لیا ہوتا تھا بس، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم شیئر کریں اپنے طالب علم کے ساتھ، اپنے شاگرد کے ساتھ. تو اب اتنا نظام تعلیم تو خیر اپنی جگہ ہوگا، اساتذہ اتنے کمزور اور اتنے یعنی بائی چانس پر آئے ہوئے، ہاں چوائس پر آئے ہوئے نہیں. یعنی ہاں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ وہ چونکہ اور کوئی روزگار ملا نہیں ادھر کو آگے یہ پکڑ لیا. اور جو کچھ کلاسز میں پڑھا رہے ہیں وہ ابھی تک اپنے پرانے نوٹس پر چل رہے ہیں، کوئی فریشنس نہیں ہے. دیکھیے نا اگر آپ فریشنس کے ساتھ آئیں تو روزانہ کوئی نئی بات آئے گی، طالب علم متاثر ہوگا، یہ ہوگا. ہم اپنی طالب علمی کے زمانے میں دیکھیے نا، مجھ سے جو سینئر گروپ میں عبید اللہ علیم تھا، مجھ سے سینئر تھا، لیکن کالج کے راسٹرم سے اٹھا اوپر، اس کا مصرع کالج سے آیا، میرا بھی مصرع کالج سے آیا. کیا کہہ رہے. بالکل. آج کے نوجوان کی اور آج کے نئے لکھنے والے کی پرابلم یہ ہے کہ اس کا مصرع کالج تو ترسیل ہی نہیں کر رہا ہے، اور روسٹم ہے ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ سیاسی ہلوڑ بازی کی. تو اب ایسی صورت میں آپ بتائیے کہ کہاں سے اعتماد اعتبار پیدا ہوگا. یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے نا وہ اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں ڈیبیٹس ہوتی تھیں، بزم ادب ہوتی، بزم ادب پوری ہوتی. بالکل. ان ڈیبیٹس کی وجہ سے لوگوں میں ایک بولنے کا شعور آتا تھا، پڑھتے تھے، چاہے کہیں سے بھی لکھوا کے لاتے تھے. بین الکلیاتی مشاعرے ہوا کرتے تھے. ہم خود بین الکلیاتی مشاعروں میں جاتے رہے اور اسی سے ہم مقبول ہوئے. اور پھر اتفاق کی بات یہ کہ ابھی ہم طالب علم ہی تھے کہ شہر کے سینئر پوئٹس نے ہمیں شہر کے بڑے مشاعروں میں ہمارا نام لکھوانا شروع کر دیا کہ یہ مصرع ایک طاقت. یعنی آپ کو عجیب تعجب ہوگا کہ میرا جو ایکسپوجر ہوا کہ میں ایک دن کالج سے واپس آیا، یونیورسٹی سے واپس آیا، تو مجھے میرے گھر سے معلوم ہوا کہ گھر میں بتایا کہ بھئی کسی کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ پی ایف میں مشاعرہ ہے اور آپ کو فلاں وقت اور وہاں سے پک کر لیں گے، آپ وہاں پہنچ جائیے. تو میں باہر نکلا شام کو دوستوں میں، تو میں نے کہا یار کسی نے بڑی ایکٹیویٹی کی ہمارے ساتھ کہ پی ایف کا مشاعرے میں ہم کہاں سے جائیں گے، وہ کل پاکستان مشاعرہ. خیر میں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی اس بات کو. دوسرے دن پھر آیا کنفرمیشن کے لیے کہ آپ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو وہ سو میں گھر میں موجود تھا میرے فون. تو میں نے چھوٹتے ان سے پوچھا کہ پہلے بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے میرا نام لکھا کیسے، میرا نام لکھوایا کس نے آپ کو، کریڈینشلز کیا تھے. ہاں میرے یعنی میں تو حیران ہو گیا. بالکل. آپ کے پاس مطلب آواز کیسے پہنچی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا نام تو سراج الدین ظفر صاحب نے لکھوایا. سبحان اللہ. آپ یقین کریں کہ یہ بات سن کے میرے پیر ہل گئے. سراج الدین ظفر تو جو کہہ دیا بہک کے سند ہم نے کر دیا. ہائے ہائے. اس کے بعد میں ان کی طرف گیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے فیروز سنس میں، یہاں مین محمد ایم اے جنرل روڈ پر. تو اپنا کتاب
دیکھ رہے تھے, الماری کے پیچھے بیٹھے تھے, جنرل مینیجر تھے فیروز ساز کے. کیا آدمی تھے. میں نے جا کے کہا سر یہ آداب. تو انہوں نے بہت 1 منٹ دیکھ کے پاز لیا بڑا دیر تک کہ یہ آداب کس نے کیا. اس سے سمجھے کہ شاید کتاب لینا ہے. انہوں نے کہا ان سے بات کیجیے. میں کہا نہیں سر میں آپ کے پاس آئیے. میں نے کہا جی مجھے فلاں کہتے ہیں. ارے آؤ 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 بھائی کمال ہے. اور یوں کر کے ایک پرچہ ڈھونڈ کے میرا شعر سنایا. ارے کل نے پرسوں رات تم ریڈیو پر یونیورسٹی میگزین کے مشاعرے میں یہ شعر پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ لکھا. کیا کہنے. اب دیکھیے وہ ریڈیو کا مشاعرہ بھی سن رہے ہیں سراج الدین ظفر اسٹوڈنٹس کا. ہاں وہ بزم طلبہ. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسی صورت ہی حال نہیں ہے. ہم کسے ریکمنڈ کریں, ہم کہاں جا کے کہیں. یہ کیا کوئی پن پوائنٹ وجہ معلوم ہو سکتی ہے کہ کلچر کا اتنا یعنی ثقافت یا ادب یا تہذیب جس کے آپ بہت بڑے نہ صرف غزل کے بلکہ اپنے نشست و برخاست گھرانہ تمام ادب آداب برتاؤ اس کے اعتبار سے آپ بہت ایک یقیناً ایک ٹھوس ثقافت تہذیب اس کے آپ علمبردار ہیں اور معدوم ہوتی ہوئی تہذیب. تو کیا وجہ ہے کہ یہ تہذیب جو اب ہاتھ سے یوں بالکل بکھرتی جا رہی ہے خاک کی طرح ہوا میں, کوئی ایسا اشارہ آپ کر سکتے ہیں کہ بالخصوص اس کی 1 آدھ 2 3 کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک دم آدمی انسان اتنا بالکل پتلا ہو جائے کہ ٹھوس علم کی طرف, ٹھوس مکالمے کی طرف, ٹھوس ڈائلاگ کی طرف, ٹھوس شعر کی طرف, افسانہ ناول اس کی طرف نہ جا پائے, یہ جانے کا اس کا جی نہ چاہتا ہوں. اصل میں اس کا جو سب سے بڑا وائٹل پوائنٹ ہے بھائی وہ یہ ہے احمد صاحب کہ اس وقت جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا اس نے نئے ذہن کو اور بہت ہی نیم پختہ ذہن کو ہائی جیک کر لیا. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ پھر اس سے الائڈ جو چیزیں آئی ہیں الیکٹرانکس کی, آدمی نیٹ پہ چلا گیا. آئی پوڈ اس کے ہاتھ میں, موبائل ٹیلی فون تو وقت تو نکل گیا, تو سارا وقت نکل گیا. کتاب کی طرف جانے کا وقت تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کے پاس, ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ انفارمیشن بوم ہے, یہ بہت انفارمیشن اس کو مل رہی ہے. لیکن مشکل یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو نیا آدمی آ رہا ہے یہ اس کو گہرائی نہیں مل رہی ہے, اس کو چوڑائی مل رہی ہے. یہ بہت اچھی بات. واہ واہ. جو سب سے بڑا المیہ ہے یعنی وہ انفارمیشن کے انبار میں دھس چکا ہے. ہاں چوڑائی میں چلا, لہٰذا اس کا اب اپنا خیال ہی نہیں رہا, اپنا خیال نہیں رہا, سوچ نہیں رہی, اپنی فکر نہیں رہی, اپنی امیجنیشن پار ختم ہو گئی اس کی. بات کی. کیونکہ دیکھیے جس جگہ پر کیمرہ لے کے جا رہا ہے اسے بالکل اسی نتیجے پر وہ بھی پہنچ رہا ہے. بس اس کے بعد ہم پہلے افسانہ پڑھ کے بین السطور ہی نتیجہ نکالتے تھے کہ نہیں یہ غلط مڑ گیا, ادھر مڑ گیا. یا اختتام سے آپ اختلاف کر رہے ہیں, یا ابتدائی سے اختلاف کر رہے ہیں. مزہ آتا تھا کہ یار یہ لفظ کی جگہ یہ لفظ بھی آتا تو اچھا رہتا, غصہ اور ابھرتا. لیکن اس وقت کوئی چیز نہیں ہے نا, کیونکہ دیکھیے میں اسکرین دیکھ رہا ہوں, اسکرین پہ گلدان بھی دیکھ رہا ہوں. 1 منٹ کے لیے میری اٹینشن شفٹ ہو گئی. اچھا کہا. تو اب ایسے کتاب میں تو شفٹ نہیں ہوتے. بالکل کتاب پڑھنے کا جو مسئلہ ہے نا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے کتاب پڑھنے سے آدمی میں جو سب سے بڑا ایک یعنی میں سمجھتا ہوں ایک گن یا ایک گر آتا ہے, وہ گفتگو کرنے پر مائل ہو جاتا ہے. وہ ضرور گفتگو کرتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں جو گرہ بن جاتی ہے اس کو کھولنا چاہتا ہے کسی سے گفتگو کر کے. کیا کہہ رہے ہیں, وہی مکالمے کی راہ استوار ہو جاتی ہے. یہ مکالمہ پیدا اور جو ہی راہ استوار ہوتی ہے اور پیچھے اس کے بلینک آتا ہے تو بالکل میرے خیال ہے نفسیاتی طور پر اس کے لاشعور سے شعور میں پھر یا مصرع آئے گا یا لائن آئے گی یا تو اب اس سے ساری چیزیں جب حصول علم اور تحصیل علم میں ہی شارٹ کٹس آ گئے ہوں, تو شارٹ کٹس آنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو آدمی تگ و دو اور جستجو سے تلاش کرتا تھا, یعنی لائبریری میں بیٹھنا, کتاب ڈھونڈ کے لانا, کتاب پوچھنا, کسی سے یہ کرنا, اس کا سارا وقت گزر گیا. لوگ اب اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. دیکھیے نا, تھوڑا سا بیچ میں ایک ادبی حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں میں, کسی علمی اور دانشورانہ حوالے سے نہیں کر رہا ہوں, کہ کچھ تھوڑا سا اچھے افسانے کی طرف لوگوں کو اس نے یعنی پابند رکھا تھا ڈائجسٹوں نے. کچھ دیر کے لیے کچھ وقفہ ایسا آیا تھا کہ وہ اس بڑے افسانے کی طرف سے نہیں بلکہ ایک بہت ہی
ایسا ایک ایوریج اوسط درجے کے جیسے اپنے شکیل عادل زادہ، اور آپ نے بھی اس بارے میں میرا خیال ہے ایک داغ بیل ڈالی تھی. ہاں تو اس نے کچھ دیر کے لیے لوگوں کو اپنی طرف پابند کیا، مائل کیا. اس سے زبان میں تو ضرور اچھا اثر پڑا. لیکن ایک عجیب اتفاق کی بات یہ ہو گئی کہ اس کے بعد بھی اب وہ بھی ایک رو میں بہہ گیا، کیونکہ اب اس کے پاس بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، پڑھنے کو نہیں ہے. اب کہیں ڈائریکٹ چینلز تھے، اب اس کے بعد یہ کیبل سسٹم آ گیا، کیبل سے دیکھ رہے ہیں لوگ. میں کہہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے. دیکھیے اس سے پہلے وقتوں میں جب ہم کئی دن کے بعد سفر کر کے جا کے پہنچتے تھے جس جگہ پر، وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہے. بالکل یہ آسانی تو ہو گئی ہے، لیکن ہم جب پہنچتے تھے تو ہم اس کی مزید کرید میں لگتے تھے، ہم وہیں ختم نہیں کر دیتے تھے بات کو. ہم کہتے تھے آگے بھی پتہ کریں، آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، تقاضا فطرت میں کیا ہے. بالکل بالکل. اب تو یہ کہ جتنا ڈیٹا اس نے دے دیا ہم نے اس پہ اکتفا کر لیا، پھر منتظر رہے کوئی اور دے گا ڈیٹا، یہ کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور آ جائے گا. اچھا پھر دوسری چیز یہ کہ کتاب میں آدمی کچھ دیر تک کتاب کے ساتھ رہتا ہے، اسٹیل نہیں ہوتا. ٹھیک بات. یہ جو بصری معاملہ ہے یہ بہت خراب کرتا ہے. بالکل. یہ بہت دیر تک ایک چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. بالکل. وہ اس میں ایک شفٹ چاہتا ہے، چینج چاہتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں یہ سب چیزیں لوگوں نے شارٹ کٹس پہ چلے گئے، ادب میں آ گئے، افسانے میں آ گئے، تخلیق میں آ گئے. اچھا تنقید تو بالخط ختم ہی ہو گئی. یہی میں نے کہا کہ اب تنقید میں تو ہمیشہ آپ نے برا ہی بنایا ان کا ذکر سننے میں، کیونکہ وہ اپنے شاید جو دیکھیے اصل بات یہ مبارک کہ تنقید خود بھی اپنی جگہ ایک تخلیق کا حصہ ہے. اب تو یہ مبصرین ہیں، یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں آج کل، وہ کتاب پر تبصرہ ہے، اور ایک مدرسانہ تنقید ہے. اچھا ہے، یعنی مدرسانہ تنقید تو میں نے ایک زیادہ لفظ کہہ دیا، بلکہ مبصرانہ یعنی ایک مدرسانہ تبصرہ ہے. یہ ایک مبصرانہ عمل ہے، اس میں تنقید سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ایک بس کیونکہ تنقید تو یار جہد قائم کرتی تھی، پوری سوچ قائم کرتی تھی، ادب کا پورا تھیسس دیتی تھی آدمی کو. کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک ایک مسئلہ چلتا رہتا تھا. کیا کہنے. اب تو یہ ہے کہ مثلا آ گئے جی گوپی چند نارنگ ساختیات لے کے باہر سے، چلو بھی ساختیات انہوں نے سمجھا، انہوں نے کچھ لکھا، انہوں نے ختم ہے. اور اپلیکیشن اس کا اطلاقی پہلو کم ہو گیا. تو یہ جو بڑے نام ہیں، شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، یہاں پر ڈاکٹر محمد علی، فرمان فتح پوری یا چند اور نام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بات جو ہے وہ دیکھیے اس میں میری نگاہ میں جو سب سے امپورٹنٹ نام ہے وہ ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی ماضی میں خود بھی تخلیق کار تھے، یعنی شعر لکھتے تھے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو انہوں نے ان کا وہ ناول بھی ناول آ گیا، اس سے پتہ چل گیا کہ کتنے بڑے تخلیقی آدمی. جب تخلیقی آدمی افسانے بھی آئے، جب تخلیقی آدمی تنقید کی طرف آتا ہے جیسے فراق صاحب، تو اس کی تنقید میں بھی ایک تخلیق ہوتی ہے. وہ بھی ایک اس کے ذریعے، اپنی تخلیق کے ذریعے ایک بات پہنچاتا ہے، لوگ سوچتے ہیں، لوگ اس پر لکھنا شروع کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. یعنی ایک جہد قائم ہوتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جہد قائم کرنا بہت ضروری ہے، ایک رجحان پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں تمام نقاد کا بھی اتنا ہی بڑا رول ہے جتنا کہ خود شاعر کا یادی. بہت امپورٹنٹ. دیکھیے اس لیے کہ ایک اچھا نقاد، دیکھیے ایک اچھا قاری ایک اچھی کتاب پیدا کرتا ہے. کیا کہنے. اسی طرہ ایک اچھا نقاد ایک شاعر پیدا کرتا ہے. کیا کہنے. اگر مجنو صاحب نہ ہوتے تو لوگ آج قائم چاند پوری کو کوئی نہ جانتا. ٹھیک ہے. ڈسکور کیا، دریافت کیا قائم چاند پوری کو. کیا کہنے. تو یہ اس کی یہ منزلت ہوتی ہے نقاد کی، کہ لوگوں کو دریافت کر کے نئی منزلوں سے آشنا کرے کہ بھئی یہ بھی ایک آدمی کھڑا ہے، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک سے آدمی ہے. کیا کہنے. یہاں پر یہ مشکل ہے. کیوں اصل میں یہ اچھا ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو رونمائیاں ہیں، کتابوں کی رونمائیاں، اس سے یہ ہوا کہ ایک تقریباتی تنقید یا تقریباتی تبصرہ یا مضمون نویسی سامنے آئی. اس کا کوئی وہی نہیں ہے. اب تو میں ایک دن دیکھ رہا تھا، کہیں پڑھ رہا تھا کسی میں، کہ انہوں نے لکھا کہ
خود ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ایوارڈ ملا ہے مرزا جمیل الدین علی کو، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اتنے فلیپ لکھے ہیں، اتنے وہ لکھے ہیں، یعنی اب فلیپ کو بھی شمار کرنے لگے ہیں تخلیق میں لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت تیز رفتار زمانے میں ایک نسبتاً ادنا جو کام ہے، ادنا کام سے مراد یہ کہ بہت کم لکھا ہوا۔ ایسا ہی ہو گیا ہے مبارک صاحب کے کل کے دن اپنے خطوط بھی شمار کر لے گا آدمی کہ میں نے اتنے خط لکھے تھے، کیونکہ جو پڑھا لکھا آدمی خط لکھے گا تو کوئی اس میں بات لکھے گا نا، کوئی وزن ہوگا نا۔ تو اب آپ کسی کی کتاب کا فلیپ لکھ رہے ہیں تو ایک 7-8 لائنوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسے، وہ پھر چونکہ ایک انٹروڈکٹری فیز ہوتا ہے، ایک تعارفی مرحلہ ہوتا ہے اس شاعر، ادیب، افسانہ نگار سے متعلق، تو اس میں تو اس کو متعارف کرانے کا کوئی گوشہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں کہاں سے آپ بتائیے نا کہ سنجیدگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دیوار کے سامنے ہیں اس وقت۔ بالکل۔ اچھا، اب آپ دیکھیے نا کہ ابھی جو لوگ گئے ہیں، چھوڑیں نئے لوگوں کو، چھوڑیں ابھی جو لوگ جا چکے ہیں ان کو بھول گئے لوگ، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ عبید العلیم، منیر ریاضی، ہمارے دوست جمال احسانی، یہ تمام جو بھی جیسے بھی شعر کہہ رہے تھے، ٹھیک تھا کام جمال احسانی، اور اس سے پہلے اس سے فوراً پہلے مدنی صاحب گئے، پھر وہ مدنی صاحب کا تو بیچاروں کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، بہت افسوسناک بات، یہ تو بات ہے۔ مجید امجد جو، لیکن اب یہ ہے نا کہ بس ٹھیک ہے، میں اب یہ ہو گئی بھائی، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ شعر لکھتے ہیں تو اگر آپ اس شعر کو لکھنے کے بعد اگر آپ آفٹر سیل سروس سے واقف ہیں تو پھر آپ کا ادب چل سکتا ہے۔ اچھی بات کی، یہ آفٹر سیل سروس بہت عمدہ بات کی، ہاں، کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو دیکھ بھال کریں، لوگوں سے کہیں بھائی لکھیے ہمارے اوپر کچھ، یہ ذکر کریں، یہ تو اتنی زیادہ۔ اچھا، پھر یہ بہت شہرت اتنی آسانی سے میسر آ گئی ہے لوگوں کو، بالکل، کہ وہ ایک بے اعتبار چیز ہو گئی ہے، بے اعتبار چیز ہو گئی ہے، ایک فیک اور فلوک چیز، اس میں وہ معتبر ہی نہیں رہی۔ بہت اچھا کہا، یعنی کام کی بنیاد پر نام نہیں مل رہا ہے، اس کا چہرہ آ رہا ہے، چہرہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو چھپ رہا ہے بہت کہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ہے نا کہ وہ اب دیکھیے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اتنی پوچھتا ہے۔ ویسے بھائی، یہ گفتگو ابتدائی آپ کی بہت ہی میرا خیال ہے خاص سمجھ جا رہی ہے، ہم اس کی اب مختلف جو دائرے ہیں آپ کی شخصیت کے طاقتور ترین دائرے ہیں، ہم اس طرف جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو آپ کی چند بہترین اور وہ ہمیشہ تازہ رہنے نہیں وہ ہم سنائیں گے، ابھی سنائیں گے، آپ باتیں کیجیے کچھ۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ اصل میں دیکھیے شعر تو پہنچ جاتا ہے لوگوں تک کسی نہ کسی حوالے سے، وہ جو ہمارا مافی الضمیر ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، اور بات بھی نہیں کھل رہی ہے لوگوں پر، کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ جو ایم ٹی اے کا ناظر ہے یہ قرۂ ارض پر اس کے ایک مختلف جہات میں ہے، تو کتاب کی ترسیل بھی تو ایک بڑا مشکل عمل ہو گیا ہے، صحیح ہے، مہنگا عمل ہے، اس کو سمجھ گیا، اتنے روپے لگتے ہیں، اس میں سمجھتا ہوں اس کو، اس خاطر ہم نے کہا کہ بیچ بیچ میں آپ نہیں وہ سناؤں، میں جم کے سناؤں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پورے تناظر میں آپ نے جو ادب کے مستقبل کا نقشہ کھینچا، یہ بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور بہت اس میں کوئی کہیں کرن ہے روشنی کی؟ نہیں دیکھیے، میں بتاؤں نا آپ کو، میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ آپ جو ریسیونگ سیٹس ہیں ان کی درستی کی کوئی بات کریں پہلے، ٹھیک، مخلوق جو اس کا مطلب ہے پیدا ہو رہی ہے وہ سخن سے ناشنا سماعت ہے، سماعت، اس لیے کہ جہاں یہ جائے گی، جب جائیں گے نا، پہلے جب ہم گھر میں بیدار ہوئے، جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ زنانہ رسالے آتے تھے، ہماری ماں پڑھتی رہتی تھی، ہم اس میں دیکھ لیتے تھے، کوئی ایسے ویسے سمجھ میں آتا تھا۔ پھر ہم نے دیکھے کہ غلاف کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے، پھر ہمارے گھر میں جب دسترخوان بچھا تو ہم نے دیکھا اس پہ کوئی مصرے لکھے ہوئے، بالکل، تو یہاں سے ہم نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ چیزیں ہمارے باپ کو خوش کرتی ہیں، یہ چیزیں ہماری ماں کو خوش کرتی ہیں۔ پہلے بچہ تو ان چیزوں کو اپناتا ہے نا جس سے دیکھتا ہے کہ ماں باپ کن چیزوں سے خوش ہو رہے ہیں۔ کتنا اچھا کہا آپ نے، بہت اچھا کہا، یہاں سے ٹیک آف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ہے نا۔ اچھا، پھر یہ کہ گفتگو کر رہے ہیں اور بات لمبی کرنے سے پہلے کھٹ سے شعر پہ ختم کر دیا۔ واہ واہ، مہمان آیا، خاتون بیٹھی ہیں ہماری ماں کے پاس، پڑوسن، انہوں نے زور کی بات کی، انہوں نے کھٹ سے مصرع پڑھ دیا، واہ واہ، تاکہ بات کو اپنا وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں،
مجھے آپ نے اتنی اچھی بات کی، مجھے یاد آیا کہ میرے ابا اور میرے خالو جو تھے، ان میں کسی بات پر ابا خفا ہو گئے. ابا بہت ایک سنجیدہ انسان تھے، تو ان کی میز پر ہمارے خالو آئے اور وہ شعر لکھا اور چلے گئے. تو جب ابا اپنے وقت پر آئے اور میز پہ دیکھا تو شعر لکھا ہوا تھا، تو مسکرا دیے کہ وہ لکھا تھا کس کا شعر تھا. مجھے یاد رہ گیا یوں کہ ابا مسکرائے، اور وہ ظاہر ہے کہ پھر خفگی وہ محبت میں ڈھل گئی کہ شکوہ کیا تھا ازرہ الفت، طنز سمجھ کر روٹھے ہو، ہم بھی ہیں نادم اپنی خطا پر، آؤ تم بھی جانے دو. آئے میر کا شعر ہے. میر کیا کہنے، ہم بھی ہیں نادم، جانے دو جانے دو، افسانے دو. افسانے دو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے نا کہ بنیادی طور پر یعنی پہلا پتھر کہاں رکھا جاتا ہے، کیا کہنے وہ جگہ جو ہے کہ اس طرح. اچھا پھر یہ کہ اختلافات کو رفع کرنے کے لیے بنیادی طور پر مصرے اور شعر کا سہارا لیتے تھے. کچھ نہیں لکھتے تھے، کسی کو خط نہیں لکھتے تھے، کہتے تھے جی وہ روٹ گئے ہیں تو شعر وہ تھوڑا انہوں نے کہ 2 مصرے لکھے اور پوسٹ کر دیا. جیسے خط ملا وہ پیدل لوٹ کے چلے گئے گھر. کیا کہ انہوں نے کہا یار میں غلط فہمی میں مبتلا تھا، معاف کرنا. کیا کہ بڑی سے بڑی تقریر کو بھی شعر کیسا سہارا دے جاتا ہے. اب آپ دیکھیے نا ابوالکلام آزاد جیسا آدمی، یعنی اپنی تحریروں میں اس کیسے لگتا تھا کہ یہ شعر اسی جگہ کے لیے لکھا گیا. تو اس میں آپ کو یعنی یہ دیکھیے کتنی عجیب بات. جوش ملی آبادی زندگی بھر غزل کے خلاف رہے. بے شک. یادوں کی برات میں اپنی ہر بات کے ساتھ شعر کا غزل کا کیا یعنی آپ اس سے غزل کی طاقت کا بھی اندازہ لگائیے کیا کہنے کہ اپنی بات کو میں اپنی بات کی توثیق و تصدیق کے لیے جو شعر وہ انہوں نے وہاں رکھا وہ غزل کا رکھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ گھر سے صورتحال شروع ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ذرا سا اوپر اسکول میں گئے تو انہوں نے بیت بازی میں ڈال دیا بچے کو. بالکل. تو بڑے شعر یاد کر کے درجنوں یاد کرنے پڑے اسے فوراً شعر. اور پھر اس میں ایک ٹیکنیک سمجھ میں آئی کہ سے پہ ختم ہونا چاہیے، فلاں پہ ختم ہونا چاہیے. پچھلی دفعہ دیکھا تھا سالہ رے پہ نہیں بول سکا تھا. تو یہ ایک عجیب ٹیکنیک آتی جاتی تھی. پھر اس کے بعد کالج میں آئے تو بھی ہوا. اچھا پھر یہ ہوتا تھا کہ آدمی وہ اس زمانے میں چونکہ دوسروں کو بھی دیکھتا تھا، گھر میں آنے جانے والے لوگوں کو بھی دیکھتا تھا کہ اس زمانے میں آپس میں مزاح پیدا کرنے کے لیے پیروڈی بہت کیا کرتے تھے لوگ. بالکل بالکل. پیروڈی بہت پیروڈی. تو وہ اس پیروڈی سے ہم بھی کالج میں داخل ہوئے، اپنے دوستوں کے خلاف ادھر ادھر غالب کے اقبال کے مصروں کو توڑ موڑ کے ان کے نام ڈال کے کچھ کر کے. تو اس سے طبیعت تھوڑی رواں ہونے لگی. پہلے ایسے لہن کا شعور پیدا ہوا مصرے کی. پھر اس کے بعد آدمی آ گیا. جب ایک دفعہ کسی نے داد دے دی، واہ کہہ دیا، سب کچھ ہو گیا، تب سنبھل گئے کہ نہیں اب سیدھا کام کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا. کیا کہہ رہے ہیں. تو اس طرح. اچھا پھر دوسری چیز یہ کہ دیکھیے اصل چیز جو ہے 3 مرحلے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی تعلیم یافتہ ہو، ٹھیک، اور تعلیم یافتہ کے ساتھ ساتھ ہی دوسری جو منزل ہے وہ تربیت یافتہ ہو. ٹھیک، بہت عمدہ. تعلیم اور تربیت 2 علیحدہ علیحدہ صورتحال ہے نا. تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہو جائے اور ایک آنچ کی کسر رہ جائے گی اگر صحبت یافتہ نہ ہو. سبحان اللہ. ٹھیک. واہ واہ واہ. بالکل یہ تو اولیاء کی یہی بات ہے. واہ واہ. بس یہ مرحلے ہیں کہ آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں، تربیت یافتہ بھی ہیں، صحبت یافتہ بھی ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہا نا، میرے حوالے سے بھی آپ بتا رہے تھے، اور مجھے یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں بہت اپنی کم عمری میں اتنے بڑے بڑے نامی گرامی قدر. نہیں، اور سب سے پہلی چیز تو یوں میرے لیے بڑائی پیدا ہوئی. سب سے پہلے یعنی میری آنکھ بڑی ہوئی کہ میرے والد مرحوم نے مجھے، میں 14-15 سال کا تھا، تو مجھے میر انیس پڑھنے کے لیے تحت اللفظ مرثیہ خوانی کے لیے مجھے زید بخاری کے پاس بھیجا. واہ. تو زید بی کہتے تھے وہ اپنے آپ کو، زید بی کے پاس بھیج دیا. ظاہر ہے کہ ریڈیو کے آدمی تھے، صداکار تھے، آواز کے بادشاہ تھے. تو میں چلا گیا. میرے والد نے فون کر دیا تھا، تو خیر انہوں نے مجھے بٹھا کے سمجھایا بڑی دیر تک اور بتایا کہ بھائی
تمہارے والد نے تو خود مجھے لگایا اس کام سے اور پھر مجھے میرے پاس تمہیں بھیج دیا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا. تو ان کے پاس بیٹھ کر پڑھنے سے کچھ یہ پتہ چلا, اور وہ ایک ڈرامائی انداز میں چیزوں کو پڑھاتے تھے. یعنی ان کی شخصیت میں ایک اتنا بڑا ڈرامہ تھا کہ اس کی وجہ سے آدمی متاثر ہو جاتا تھا. تو آواز کے زیر و بم, آواز کے زیر و بم سے اور ہاتھ کی حرکات و سکنات سے ایسے مصرے کو پڑھتے تھے, اور وہ نقشہ کھینچنا. ہاں, اور اس میں جو مصرے کے تیور تھے وہ اپنی آواز میں ڈالتے تھے. اداسی ہے تو اداسی ڈالتے تھے, اگر جلال ہے تو جلال, جمال ہے تو جمال. تو یہاں سے بات چل پڑی. آپ کی آواز میں بڑی کھرچ ہے, بہت ہی, جو اس کی ایک ایسی آواز ہے جیسے میں نے بہت مرتبہ وہاں دیکھا. ڈاکومنٹریز آپ کی, بہت ہی زبردست ڈاکومنٹری ایک ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھی, اور بہت سب لوگ بڑی محویت سے اسے سن رہے تھے. اور میں نے آپ کو بہت بے شمار ڈراموں یہ مشاعروں کی کمپیئرنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ بھی ایک بہت ہی ایک خوبصورتی تو اس لحاظ سے کہ بالکل علیحدہ اور منفرد ہے, لیکن اس کا جو اتار چڑھاؤ اور اس کی ادائیگی ہے, ایک ایک لفظ اپنا وجود جو ہے وہ ثابت کرتا ہے. یہ ہے ایک ایک لفظ. بخاری نے کہیں تیزی سے آپ نہیں کرتے. نہ اس کی وہ جو لفظ کی جو ڈیلیوری ہے, یعنی لفظ اپنے جب ادا کیا جائے تو اس کی معنویت بھی اس کی ادائی میں شامل ہو. کیا کہہ رہے, مجروح نہیں کیا کسی لفظ کو. مثلا یہ کہ خوشی کہیں تو خوشی یعنی درد, کیا کہہ رہے, یہ سکھایا تھا انہوں نے مجھے. واہ واہ. تو اس طرح وہ ایک آ گیا, رو پہ آ گئی بات. مطلب اس سارے ان دائروں سے گزرے, یعنی شاعری اور آواز کا رشتہ تو ہے ہی. اس میں سے آپ نکلے, وہاں سے آئے. زید بخاری خود بھی شاید مصرا بہت اچھے شاعر تھے, اور طناز بہت تھے. بہت طناز تھے, طنز کرتے تھے, بھئی یہ کیا ہے میاں, یہ کیا ہے, یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں مصرا ہے, اور بہت مذاق اڑاتے تھے مصروں کا. فلفور بتا دیے کہ بھائی, اور منہ پر بتا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اس سے وہ آدمی کو اکساتے تھے کہ بولے. اور ان کی صحبت نے اصل میں سب سے بڑا کام کیا, مجھے پڑھنے پہ لگایا. یعنی میں پھر جب جاتا تھا دوسرے دن اتنی ذہنی طور پہ تیاری کر کے جاتا تھا, کیونکہ اچانک وہ غالب پہ بات کرتے کرتے ایک دم حسرت پہ آ جاتے تھے. کیا کہہ رہے, یہ تو بہت بڑا سوئنگ ہے. ہاں, اتنا بڑا سوئنگ. تو مجھے پھر حسرت کو بھی شعر رکھنے پڑتے تھے ذہن میں, وہ اچانک کہتے تھے. تو ایسی صورت حال سے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر گھر کا چونکہ ماحول بھی تھا, تو چیزیں جو تھیں ابتدائی طور پر وہ خود بخود پلند بن گئیں. بہت عمدہ. اب اس پر عمارت کھڑی کرنے کی جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوئی, تو میں پھر اس زمانے میں, ابتدائی زمانے میں کچھ نظمیں بھی کہتا تھا. ہاں, لیکن یہ ہوا کہ اس جب میری, اور عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے عزیز حامد مدنی نے مجھے ناصر کاظمی سے ملایا تھا. میں مدنی صاحب سے ملنے گیا ریڈیو, تو وہاں ناصر کاظمی بیٹھے ہوئے, یہی کراچی میں. جی ہاں, اس زمانے میں کمرشل سروس ایک الگ تھی, اس میں بیٹھتے تھے ہمارے مدنی صاحب. تو ناصر کاظمی بیٹھے تھے, نام سن رکھا تھا, شکل سے واقف نہیں تھا میں, لیکن جیسے انہوں نے کہا بھائی یہ ملو, بھائی یہ ملو, ناصر کاظمی صاحب آئے ہیں لاہور سے. میں بہت جھک گیا تھا سے, کیونکہ ناصر کو پڑھ چکا تھا اور یونیورسٹی سے گیا تھا. تو انہوں نے عجیب طرح سے گفتگو کا آغاز کیا. ناصر کاظمی, مدنی صاحب نے تعارفاً مجھے کہا کہ یہ بچہ ذہین ہے, بہت اچھا مطالعہ ہے اس کا, اور یہ ہے, اور خود بھی شعر کہتا ہے, اور یہ وہ جو احتیاط کے ساتھ کہہ سکتے تھے ساری باتیں کہی. تو میں نے انہوں نے مجھ سے شعر سنے, شعر سنتے رہے. اور اس کے بعد جب میں اٹھا جانے کے لیے تو مدنی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیسے آئے. میں کہا جی گھر سے گاڑی لے گیا تھا. تو میں کہا جی ہاں, تو پھر چلو ہم بھی چلے. اٹھ گئے, ناصر بھی آ گئے ساتھ. ایک کافی ہاؤس آئے, وہاں بیٹھے کچھ دیر. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ ان کو بھی چھوڑنا ہے وہاں, چلو. تو ناصر کاظمی کسٹمز کے مشاعرے کے لیے آئے تھے, تو کسی کے یہاں ٹھہرے تھے, ان کے یہاں چھوڑنے چلے گئے. لیکن اترنے کے بعد تو ہم اترے ناصر کو چھوڑنے کے لیے, تو ناصر میرے نزدیک آ گئے, کہنے لگے کہ تو
اب پھر ہو گئی نہیں ملاقات، اب اس کے بعد نہیں ہوگی ملاقات. ہاں وہ سمجھ چکے تھے. اور مصرع سنایا تھا آپ نے؟ ہاں شیخ بس گیا ہو گیا کام. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا میں تو ابھی حاضر. انہوں نے کہا نہیں میں آرام کروں گا تھوڑا سا. پھر میں شام کو پہنچ گیا 5 بجے ان کے ساتھ. تو کہنے لگے ایئرپورٹ چلو. میں نے ایئرپورٹ لے گیا. تو ایئرپورٹ میں اوپر بیٹھتے تھے وہاں پر کھلے میں ٹیرس پر. تو میں نے پوچھا کوئی آ رہا ہے کیا کسی کو لینے؟ کہنے نہیں بھائی یہ ملنے بچھڑنے کی اس سے اچھی جگہ کوئی ہے ہی نہیں. واہ واہ. وہاں چہرے پڑیں گے، واہ واہ واہ. ملنے والوں کے چہرے دیکھیں گے، بچھڑنے والوں کے چہرے دیکھیں گے. دیکھیے مشاہدے کی کیسی گوشہ نکالا. واہ واہ. خیر وہاں بیٹھے گفتگو ہوتی تھی. بہت شعر سنے، تازہ سناؤ، پچھلی سناؤ، اب سناؤ، پرانی سناؤ. کیا کہنے. ناصر کا آپ نے کہا چہرے پڑیں گے، وہ مجھے شعر آ گیا کہ شعاع حسن تیرے حسن کو چھپاتی تھی، وہ روشنی تھی کہ صورت نظر نہ آتی تھی. تو میں نے کہا صاحب میں تو کہنے لگے، میں کہا اچھا بھی ذرا کوئی نظم ہوئی ہے. تو کہنے لگے کہ تم اپنی غزل کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ واہ. میں کہا جی. کہنے کہ نظم میں بھی تم غزل ہی کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہو، تو اس طرح اپنے آپ کو سپلٹ کیوں کر رہے ہو؟ صاحب ایک بہت بڑی گائیڈ لائن ملی، بہت بڑی گائیڈ لائن ملی. میں نے پھر بہت سنجیدگی سے غور کیا ان مثالوں پر. تو پھر بس ہنستے ہنستے کہنے کہ بھائی دیکھو فیض تک بات صحیح ہے کہ غزل کی کاریگری سے نظم لکھنا فیض آتا ہے، فیض کو آتا ہے. ٹھیک ٹھیک. خیر بات چیت ہونے لگی. میں نے اس رخ سے بھی مطالعہ کیا. تو میں نے اسی رات جب ان کو ساتھ چھوڑ کے پھر دوسرے دن بھی ٹھہرے وہ، تو میں نے رات بھر میں بڑا غور کیا، مطالعہ کیا، یہ کیا. دوسرے دن میں نے ان سے جا کے ایک بات کہی. میں کہا جناب آپ نے ایک بات کہی، لیکن ایک اور بات جو آپ کی بات سے میرے ذہن میں آئی اور جس نے اب مجھے غزل لکھنے پر مجبور کر دیا اور مجھے ایک نئی طاقت فراہم کی ہے، وہ یہ ہے کہ اقبال نے نظم لکھی اور لیکن غزل کی زبان میں لکھی. کیا کہنے. کیا کہنے. خوش ہو گئے. کیا کہنے. کہنے کہ یہ گوشہ تم نے خوب نکالا، نیا رخ ہے. میں کہا دیکھیے کہ اقبال کی ساری شاعری دیکھ جائیے آپ، بلا شبہ. ایون اس کی مثنویاں دیکھ لیجئے، غزل کے مصرے لگائے ہوئے. کیا کہنے. تو بات یہ ہے ساری کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد، اتنا رچ بیک گراؤنڈ ہونے کے بعد، اب میں آپ کے اصل جواب کی طرف آنا چاہتا ہوں. اتنا رچ بیک گراؤنڈ ہونے کے بعد تو کمزور سمجھوتوں پر طبیعت مائل نہیں ہوئی. ٹھیک. شہرت کے شارٹ کٹس کی طرف جانے کو جی نہیں چاہا. کیا کہنے. اس کی ضرورت. اچھا پھر جب ان کی صحبتوں میں اٹھا بیٹھا، اللہ کا شکر ہے بہت بڑے اپنے عہد کے بڑے شعراء کے ساتھ نہ صرف اٹھا بیٹھا، لیکن چونکہ بہت ہی نوجوانی سے مشاعروں کی کمپیئرنگ کرتا تھا، تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے وہ مشاعرے بھی کمپیئر کیے ہیں جس میں مجھے جوش کو پکارنا پڑا، جس سے مجھے فیض کو پکارنا پڑا، جس میں مجھے حفیظ جالندری کو پکارنا پڑا. کیا کہنے. واہ واہ. حفیظ و شیارپوری کو پکارنا. واہ واہ. تو میں نے ان سب صحبتوں سے اپنے شخصی استحکام کا راستہ نکالا. ان کی صحبتوں کا استحصال نہیں کیا اپنی شہرت کے لیے. بے شک. یعنی میں نے کسی کے سامنے یہ نہیں رکھ دیا کہ لکھ دیجئے مجھ پہ کچھ 4 لائنیں لکھ دیجئے، مجھے مضمون لکھ دیجئے مجھ پہ. آپ دیکھیں گے کہ راغب مراد آبادی صاحب نے اپنی جوش صاحب سے 100 سوالات کیے تھے. ہاں کیے تھے. اس کو ان کے جوابات پر ایک کتاب بھی شائع کر دی ہے. تو انہوں نے کوئی 66-67 میں 1966-67 میں انہوں نے ایسی پوچھا کہ یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے بچے آ رہے ہیں، شعر لکھ رہے ہیں، آپ سنتے ہیں اکثر، تو آپ کس سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ تو اس میں انہوں نے جواب لکھا جس کی مجھے نہیں معلوم تھا. یہ انہوں نے مجھ سے کہا، پھر بعد میں ڈاکٹر ہلال نے بھی کہا. انہوں نے کہا ایک لڑکا ہے نصیر ترابی، وہ اگر سنجیدہ رہا اور اس نے یہ ادھر ادھر نہیں گیا نظم پر یا گاتا اور لے دوڑی نہ گیا، تو یہ بہت ٹھیک رہے گا. بڑی اعزاز کی بات تھی.
کیا کتاب آپ نے 50 سال کی عمر میں اپنی ہاں شاعری کی؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ میں بہت اس معاملے میں بڑا قصائی ہوں مبارک صاحب. میں نے دیکھا. یعنی میں اپنے مصروں سے بہت جلد راضی نہیں ہوتا. میں نے صفاقی دیکھی آپ کی اپنے ساتھ بھی، اور بلکہ یہ میں کہنے لگا تھا آپ کے تعارف میں، ذہن سے بات اتر گئی کہ غزل کی جو معنویت ہے، اس کا جو حسن معنی ہے، معنی اور حسن معنی، اور جو لفظ ہے آپ نے وہ دائرہ کھینچ دیا، لفظ اور معنی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ کام کیا، یہ نہیں ضروری ہے. دیکھیے اسی کو تو تہداری کہتے ہیں نا. دیکھیے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب آج کی شاعری میں اور ہم جس شاعری کے رسیاں ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ آج تو شاعری جو ہے نیوز ہے. ہم تو ویوز کے لوگ ہیں. ویوز کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس تجربے کے بعد آپ کو کیا خوشی ہوئی وہ لکھیے، اس تجربے کے رد عمل میں آپ کو کیا غم حاصل ہوا وہ لکھیے. یہاں تو یہ لکھا جا رہا ہے کہ مثلا وہ سیدھا کہ ایک نظم جیسے سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بچہ ایک خون میں لت پت گرا ہوا تھا. یہ نظم بہت اچھی بات کہی تھی نا وہ، کہ انہوں نے کہی تھی سلیم احمد نے پروین شاکر سے. پروین نے کہا کہ آپ نے سب نے لکھا مجھ پہ مضمون، آپ نے نہیں لکھا میرے لیے مضمون کوئی. تو انہوں نے کہا بی بی بس شاعری اور ڈائری میں فرق کر لو تو پھر میں لکھوں گا. کیا کہہ رہے ہیں، بہت اچھا. یعنی کیا دیکھیے کتنی بڑی بات، یہ بہت ہی عمدہ بات. کیا کہ شاعری اور ڈائری میں آپ فرق کیجیے. واہ واہ واہ. تو اصل بات یہی ہے کہ آپ کو وہ جو آپ نے کہا نا لفظ کے ساتھ اس کی معنویت ہونی چاہیے، معنی اس کے ساتھ لپیٹے ہوئے ہوں دونوں ارد گرد، تو اس سے بات بھی چلتی ہے آگے. لیکن یہ کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے اگر کیونکہ میں تو میری ایک جو سب سے بڑی بات میری تربیت میں رکھی گئی، میرے والد نے بھی مجھے سکھائی تھی، پھر بخاری نے بھی مجھے بتایا تھا، اور لوگوں نے بھی یہ بتایا تھا. خود ناصر بھائی یہ کہتے تھے کہ مقدار سے معیار نہیں قائم کرنا. کیا کہہ رہے معیار نہ کثیر ہوتا ہے نہ قلیل ہوتا ہے. مثلا 300 غزلیں یا 800 غزلیں، اس کا کوئی کام نہیں ہے. ایک معیار ہوتا ہے. دیکھیے بنیادی طور پر آپ کو یہ آگاہی ہوتی ہے. آپ میری کتاب پڑھ کر بھی اگر آپ کی گرہ میں میرے 2 شعر آ گئے تو میں کہوں گا کہ میں کامیاب ہوں. کیا کہہ رہے ہیں، یہی ہے بات. یعنی مجھے آج تک اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی شہزاد احمد مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں یار مجھے تو تیرا تعارف ناصر کاظمی نے کرایا تھا، کراچی سے تیرا شعر لے کے آئے تھے اور مجھے شعر سنایا تھا تیرا. میں اس بات پر ہی اپنے لیے بڑی اعزاز سمجھتا ہوں کہ کون سا ناصر شعر سنایا تھا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اب میں بتا رہا ہوں پرانی کیا کہہ رہے ہیں. واہ واہ. تو ایسی باتیں یہ جو ہیں کہ یہ سے آدمی کو وہ نہیں ہو جانا چاہیے، یعنی کیا کہنا چاہیے، اپنے حدود سے باہر نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی یہ چیزیں آدمی کو یعنی یہ اس کی تربیت اور اس کی پرداخت اور اس کی صورتحال کو مہمیز اور آگے بڑھانے میں آنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں کہ اس کو لے کر وہ کسی سوڈو یا فیک صورتحال کی طرف، جیسا کہ آپ دیکھیے، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیسی صورتحال چل رہی ہے، کیا ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ ثقافتی طور پر دیکھیے ادب کو. بالکل. کیوں کہ لوگوں نے ادبی سماجیات پر غور کرنا شروع کر دیا. یہ ادبی سماجیات خوب ہے، دیکھیے بہت خوب. پھر یہ کہ ادب میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بلحاظ عہدہ شاعری کر رہے ہیں، اچھا ہے. بہت سے لوگ بلحاظ کالم شاعری کر رہے ہیں، بہت اچھا. بہت سے لوگ بلحاظ ٹی وی سیریل مشہور ہیں تو وہ ادب میں کام کر رہے ہیں، شاعری میں. اچھا کہا. یعنی آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خالصتاً شعر کی بنیاد پر کون کھڑا ہے. ہاں، اگر فیصلہ بحیثیت شاعر یا شاعری کے ہو رہا ہے پھر وہی بات دیکھی جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ اس نے کالم کیسا لکھا ہے یا اس نے اب تو بھائی سکواش کتنی کھیلی ہے. بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں. میں تو مجھے وہ بھی مشاعرہ یاد ہے کہ جس میں ایک سینیٹر شاعر اس بات پر انہوں نے آخر میں پڑھا تھا، ضمیر جعفری کے بعد پڑھا تھا کہ وہ سینیٹر ہے. بہت افسوسناک بات ہے. تو یہ تو بلحاظ عہدہ ہو گیا. بلحاظ عہدہ ہو گیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان چیزوں نے وہ جو ویلیوز تھے، جو اقدار تھے، اس کو مجروح کیا. کیا کیا. ٹھیک ہے نا. بالکل. دیکھیے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے
کہ ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے، بڑے بھائی کا بڑی بہن کا احترام ختم ہو جائے، جو ہو رہا ہے رشتے ٹوٹ جائیں. نہیں، یعنی آپ اس کا مطلب وہ آپ ایک نظام کو اپنی آسانی کے لیے اس کو تقسیم در تقسیم آسانی موومنٹ کے لیے کر رہے ہیں آپ. نہیں اس کی لاجسٹکس ہاں، یعنی آپ نے اس کی مختلف اس کی ایک اکائی کو ختم کر کے مختلف اکائیاں بنا لی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احترام بنیادی رشتوں کو آپ منقطع کرتے ہیں. یہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپڈیٹ رہنے کے لیے آج کل کے حالات کے ساتھ بھی اگر گزارا ہو رہا ہے، نئی زندگی، نئے وسائل، نئے مسائل میں بہت عمدہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادب کی وہ جو خالصتاً ادب کی جو صورت ہے، نوعیت ہے، آپ اس سے منحرف ہو جائیں. ٹھیک بات. اس لیے کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں تو وہ آدمی ہوں کہ جو پرانے اوزار سے نئی چیز بناتا ہوں. کیا کہنے، واہ واہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کلاسیکل غزل کہتا ہوں. کیا میں تو پرانے اوزار سے نئی چیز بناتا ہوں. آپ کو میں مثال دوں، 1905 سے 1925 تک اگر اقبال غزل کے کلاسیکل استعاروں میں نئی بات یا نئی فکر نہ دیتا تو ہم سب کے سب داغ کے چنگل میں رہتے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یہ میں اپنے سیلف ڈیفنس میں آپ کو یہ مثال دوں. ٹھیک ہے، ایگریڈ. سارے پرانے اوزار استعمال کیے اس نے، ایگریڈ، اقبال نے، اور فکر اتنی جدید اور اتنی نئی دی. ایگریڈ. دیکھیے لفظ کے نئے ہونے سے، بیان کے نئے ہونے سے، یا قواعد اور ضوابط کو توڑ کر مصرع لکھنے سے تجربہ نہیں ہوتا. تجربہ فکر کا ہوتا ہے جو مشاہدے میں آتی ہے. بالکل بالکل بالکل. بالکل جو آپ نے جو ایئرپورٹ پہ جانے کی جو بات کی، بڑی سٹل بات ہے. دیکھیے نا، بڑی سٹل بات ہے. تو میری عرض یہ ہے مبارک صاحب کہ اوور آل جو سچویشن ہے وہ ایسا ہی ہے. بس ہم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بلیک ہول کی طرف جا رہے ہیں. بالکل سمپل. تو ہاں، بلیک اس میں کوئی ابھی جب ہم انٹرویو کے لیے یہاں آ رہے تھے تو آپ نے بیٹھتے سے ہی وہ اس کلچر اور تہذیب کی ایک بات کہی، ایک پردے کی بات کر رہے تھے آپ. ہاں، یعنی مطلب یہ کمال. اب آپ دیکھیے کہ وہ میں رند کا ایک شعر تھا، وہ ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا. سر سے کھلی نہ بیٹھی ہوں ہمسائے والیاں. واہ واہ. سر سے کھلی نہ بیٹھی ہوں ہمسائے والیاں، کوٹھے پہ تم چڑھا کرو صاحب پکار کے. سبحان اللہ سبحان. اب دیکھیے کیسا کلچر آ گیا. میرا بچپن آ گیا، آپ کا بچپن آ گیا. بالکل. جب آتے تھے خود گھر والے گھر میں، جب آتے تھے اپنے گھر میں، آنگن میں داخل ہوتے یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پڑوسن بیٹھی ہو تو وہ کھانسنا شروع کر دیتے تھے. بالکل. ایک آرٹیفیشل ہاں کہ بھائی تم پردہ کر لو، پر جس ہے سر پہ یعنی وہ پیدا کرتے تھے آواز جس سے پتہ چلے کہ مردانے میں آ گیا. واہ واہ. یہ کتنی ایک لطیف اور باریک بات ہے. بلکہ اس کے تو ڈانڈے وہاں حدیث کے قدموں میں جا کے گرتے. بالکل. کہ 3 وہ ہاں دستک دینی ہے 3 مرتبہ، پھر واپس چلے آنا ہے اگر آواز. تو ایسی صورت میں یہ سب ساری چیزیں، یہ سب یہ کیا ہے؟ یعنی یہی تو اصل مواد ہے نا غزل کا. کیا کہ غزل بنیادی طور پر یہیں سے تعمیر ہوتی ہے نا. کیا یعنی اب آپ دیکھیے نا کہ اس کی اور کیا جمالیات آئے گی، ساری چیزیں کیسے ہوں گی، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں. لیکن یہ بات کہیں آپ کہ صاحب اب وہ مستقبل میں اور کیا ہوگا، وہ غزل تو زندہ رہے گی جو اپنے ماضی سے منسلک چل رہی ہوگی. ٹھیک. کیونکہ وہ پرانے اوزار نئی چیزیں بنائیں گے تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ یہ نا کہ آپ کی میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں آپ سے پوچھوں بھائی مبارک میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ مٹھی میں؟ آپ کہیں گے مجھے معلوم نہیں. میں کہوں گا جی اس میں چوں چوں. آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور میں ایسی اشارہ کر دوں گا یوں تو آپ سمجھ جائیں گے یہ پیالی ہے. یہ کیوں سمجھ گئے آپ اس اشارے سے؟ کیونکہ اس لیے کہ آپ کے پاس اس اشارے کے ساتھ ایک لازم و ملزوم تلازمہ موجود ہے. ٹھیک. اس ہاتھ میں کیا ہے، اس چونچوں سے آپ کا تلازمہ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. تو آپ کو اب مستقبل میں وہی شعر زندہ رہے گا جو اپنے تلازمے کے ساتھ آ رہا ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ترقی پسند تحریک کا جو نعرہ تھا اور وہ نعرہ اس کی تحلیل جو فضا میں ہے، تو کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ بالکل یکلخت آپ خود کو آپ نے کلاسک یا آپ نے
اجداد سے کاٹ دیں؟ نہیں دیکھیے، وہ تو اصل میں دیکھیے اگر آپ ترقی پسند شعراء کی بات کریں گے تو اس کا تو سرخیل ہمارا فیض ہے. فیض کے شعر آج بھی زندہ ہیں اور رہیں گے زندہ. ٹھیک. لیکن فیض چونکہ سلوگنسٹک نہیں ہوا، اس لیے ہاں یہ جو لوگ سارے مارے گئے نعرے بازی میں مارے گئے. وہی میں نے نعرے کے لفظ استعمال، خود مجاز مارا گیا، تحریک کا نہیں کہا، نعرے کا کہا، خود مجاز مارا گیا. بالکل. سجاد ظہیر مجاز، پھر اس کے بعد کے جتنے لوگ، یہ سب کیفی وغیرہ، کیفی، سردار جعفری، یہ بڑے اسٹیمنا کے لوگ بھی نہیں تھے. فیض نے دیکھیے کیسے، وہی پرانے اوزار سے نہیں بات، وہی رومان جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری. واہ واہ. اب اس میں قفس، گلشن، یہ سارے مسائل. چمک اٹھے جو سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہو. تو ایسی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا، یعنی مطلب یہ کہ شرنک ہو جائے گا، یہ ریڈیوس ہو جائے گا، لیکن رہے گی غزل، بات رہے گی کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں. کوئی بھائی دیکھیے نا، یہ جب یہ کام جو ہے میری ذاتی آسودگی کا ہے، یہ میں بالکل، مجھے یہ انتخاب جو ہے یہ میری ذاتی آسودگی کا انتخاب ہے. کیا تو اب یہ ذاتی انتخاب اور ذاتی آسودگی کا ہے. مثلا آدمی کو شوق ہے آپ کو نگ جمع کرنے کا، تو یہ تو بڑا مہنگا شوق ہے نگ جمع کرنے کا، لیکن آپ کرتے رہیں گے. 5 سال میں ایک نگینہ کہیں سے پکڑ کے لائیں گے، رکھ لیں گے اپنے پاس. تو ہم بھی اسی طرح یہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی نگ کا کام کر رہے ہیں. اچھا کیا تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے مایوسی بھی نہیں ہے کوئی، یعنی کوئی مایوسی نہیں ہے. بھائی پہلے یہ تھا، پہلے وقتوں میں یہ تھا، عجیب وقت تھا صاحب، کہ دن میں اگر ہم نہیں ملے، میں اور عبید اللہ علیم، تو شام کو ملتے تھے تو دن بھر میں جو بھی نیا شعر کسی کا سنائے شہر میں وہ ایک دوسرے کو سنانا ضروری تھا. کیا فرید جاوید کا آپ نے سنایا؟ فرید جاوید نے وہ شعر کہا اور آپ سب لینے کو، علیم نے کہا، اور نفیس ملے چلے گئے. رات ہو گئی 11 بجے، تو علیم نے وہاں سے فون کیا مجھے کسی جگہ سے. اچھا. میں کہ اس وقت کیوں کیا فون؟ ارے کہنے کہ یار سونا اطہر بھائی نے غزل کہی اور ہم نے نہیں سنی. آ جاؤ پیارے صاحب، چلیں گے. ہم نے پھر گاڑی، کتاب کا بہانہ کر کے گاڑی نکالی، پہنچے برک کالونی پہنچے، اور وہ بھی سو چکے تھے، وہ گھر میں گھبرا گئے. انہوں نے کہا اطہر بھائی غزل کہی، ہمیں سناؤ. اطہر نفیس نکلے، باہر چوک پہ بیٹھے، غزل سنی، وہ بڑے سرشار ایک دوسرے. تو وہ ایک عجیب کیفیت تھی، یعنی ایسا لگتا تھا کہ اس نے غزل نہیں لکھی، غزل ہم نے لکھی. لیکن اس میں ایک اور بات بھی تو ہے کہ جو ماحول تھا، انوائرمنٹ، یعنی فضا میں خوف کہیں نہیں تھا. اب رات کو 12 بجے بھی وہ بات تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ آلودگی نہیں تھی، وہ صحیح، پولیوشن ہر طرح کی، ویسے بھی آلودگی نہیں تھی، نفسی آلودگی بھی نہیں تھی. کیا آپس میں دوستانہ محبت، مہربانہ دوستانہ تھی کہ بس وہ عجیب، اور ہر آدمی سے ملتا تھا. ہاں بہت عجیب تھی. یعنی کوئی یہ نہیں شرط عائد تھی کہ اگر ہم کسی کا شعر نہیں پسند کرتے تھے تو اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، چائے پی رہا، ہم پیتے رہتے تھے، گپ شپ مارتے رہتے. کیا بڑی وفاداری تھی، بڑی اچھا لگتا تھا، ایک فضا بنی ہوئی تھی. لیکن اچھا اصل ایک زمانہ تھا. اب تو یہ وقت آ گیا ہے مبارک صاحب کہ اب آپ دیکھیے، اس سے ایک آپ کو ایک بہت ہی جدید سا حوالہ دینا چاہتا ہوں پلیز، تاکہ جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں، ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ بہت جدید ہیں، ذہن جدید رکھتے ہیں، انہیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس المیے اور کس افسوس میں مبتلا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پاکستان کے روزناموں میں ایک اشتہار آیا، اور وہ پھر اس کا ایک وہ بھی لگ گیا تھا بات، بڑا بورڈ وہاں، کہ کوئی الیکٹرانکس کے کسی گیجٹ کا تھا. تو اس کو دیکھنے کے بعد احمد فراز صاحب کی تصویر دی گئی اور ان کے 4 مصرے دیے گئے، اور اس کے بعد لکھا گیا احمد فراز بریکٹ میں پوئٹ. یہ تو ایسے ہی ہو گیا، یہ تو ایسے ہی ہو گیا بھائی کہ ایک اشتہار دیں، دلیپ کمار کا نام دیں اور بریکٹ میں لکھیں ایکٹر، یا دروازے پہ لکھیں دروازہ. گھر میں آ رہے ہیں تو یہ دروازہ دیوار. نہیں، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے احمد فراز کو اشتہار میں لیا کیوں؟
اگر آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اگر بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ شاعر ہے تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کی بہت ہی تکلیف، یعنی میں نے جو مثال دی آپ کو کہ جو لوگ کے میڈیا میں پبلسٹی کے وہ ہیں، بالکل ذمہ دار ہیں، بہت کریٹو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ احمد فراز لکھ کر بریکٹ میں پوئٹ نہیں لکھنا چاہیے. کیا ہاں مجھے یاد ہے میں نے نیلام گھر میں بہت جانا چاہا کیونکہ میں کوئی ٹھیک ہی تھا، تو آپ نے اور علیم بھائی نے بہت سخت ڈانٹا کہ یہ کیا بھائی، یہ تو نیلام گھر میں تم نہیں بیٹھو گے، یہ کیا بات ہے، بالکل سوال کے جواب دے رہے اور کار جیت کے آ رہے، یہ کیا لاہور والا ہوا. نہیں وہ تو ایسا ہی ہے، تو گیمکس ہیں نا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اس میں آپ دیکھیے یہ ہے، اور ادب کی موجودہ فضا اور یہ وہ پھر جیسے میں نے کہا مدرسوں سے اسکولوں سے جو ہوتی ہے وہاں کمزور ہے. پھر اس کے بعد حکومتی سطح پر، کیونکہ بنیادی طور پر حکومتی سطح پر یہ ہوتا ہے نا کہ چونکہ ہمارے ہاں ایڈاکزم بہت ہے، ایڈاکزم نے ادارہ شکنی کی ہے، ٹھیک بات ہے، ادارہ سازی نہیں کی، اور جو ادارے ہیں وہاں پر ادارہ گیر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یعنی اب ان کو انجمن ترقی اردو سے علی صاحب کو چلے جانا چاہیے، مگر پچھلے 40 سال سے علی صاحب بیٹھے. بھئی اگر آپ اپنی موجودگی میں اپنے کسی جونیئر کو نہیں گائیڈ کریں گے تو کون آ کے بتائے گا کیا ہوتا تھا. ٹھیک بات. اب بہت زیادہ اعزازات کے لیے ضرورت نہیں رہتی، یا تو پھر وہی بیوروکریٹک سسٹم ہے کہ بھائی انہوں نے کہا فلاں مسئلہ ہو گیا، انہوں نے کہا یار آپ یہ نکالو تو ذرا آج سے پہلے یہ 15 سال پہلے کیا کیس ہوا تھا، اس پہ کیا لکھ کے بھیجا تھا اوپر. تو پچھلی فائل نکالی جاتی ہے، وہی لیٹر کو بدل کے دوسرے اپڈیٹ کر کے فریش ری ٹائپ کر کے بھیج دیتے ہیں. وہ نیا خط لکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. تو ادب میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو اس ڈھیلے ڈھالے پن میں، جو کہ میرا خیال ہے گزشتہ ربع صدی کی بات ہے، ابھی ربع صدی پہلے جو بڑے نام ہم لے رہے ہیں، اور بڑے نام میں نے آپ کو بتایا نا کتنے خلوص تھا، کتنی بے نیازی تھی، کوئی جیلسی نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. برات کو اٹھ گئے، چلے جا رہے ہیں، غزل سن کے آ رہے ہیں، بے چین ہیں، انسپائر ہو رہے ہیں، دوسرے دن خود کوئی مصرع کہہ رہے ہیں. ہر لحاظ سے رواداری ہے، اور بڑی فضا بن رہی تھی، بڑی فضا بن رہی ہے. ملنے میں کوئی جھجک نہیں تھی، اور ایسی نہیں تھی. اور ایسی بات تھی کہ وہ ایسے مشاعرے بھی ہوئے جن میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک وہ مشاعرہ بھی ہوا ہے جس میں مجھ سے پہلے جان ایلیا کا نام پکار لیا تھا تو میں نے اٹھ کے مائک پر لات مار دی تھی. اب عبید اللہ علیم سے کسی کا کر دیا تھا وہاں پر کہیں یہ خیرپور میں یا کہیں کسی شہر میں، تو علیم نے بھی اس طرح مائک پھینک دیا، تمہاری ایسی کی تیسی، کیسے تم نے اس شاعر کی موجودگی میں سینئر ہے اس کی تکریم ظاہر ہے. اب ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھے رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اب تو معاف کیجیے گا مصلحتوں نے احتجاج کا بھی دم گھوٹ دیا. اچھا کہا، ٹھیک، بالکل. مصلحتوں نے، اب وہ کہتے ہیں یار کون اس چکر میں پڑے، کیا ہے فلاں ہے. اور ویسے ہی مجھے کہتے ہیں کہ یہ بڑا اسٹرانگ ہیڈڈ ہے اور ایسا ہی ہے، بد دماغ آدمی ہے، کسی کو سمجھتا نہیں، کچھ نہیں کرتا. حالانکہ وہ آپ کا دکھ اور سنجیدگی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ بھئی اگر میں اسی لیے دور رہتا ہوں، میں اسی لیے اس میں شریک نہیں ہوتا ہوں کہ میرے کسی بھی رد عمل سے، یعنی کسی باڈی لینگویج سے بھی یہ نہ محسوس کریں کہ میں کچھ ناگواری محسوس کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بھئی آپ خوش ہیں، خوش رہیے، کیا کر لیں گے. کیونکہ اس وقت جو ادب میں معیارات ہیں، ادب کے شاعر ہونے اور ادیب ہونے اور افسانہ نگار ہونے اور، تو ان تمام معیارات سے تو سب محروم گئے. اقبال محروم گیا، فیض محروم گئے، سبھی محروم گئے. تو کیا کریں. ہاں یہ جو اعزازات ہیں، طلائی اعزازات ہیں، اعزازات مل رہے ہیں لاکھوں روپے کا، اور اس سے سب محروم گئے یہ لوگ. تو کیا ہو گیا. بالکل. یہ بتائیے کہ اب جو اسی کنٹینیوشن میں، تو اسی تسلسل میں جو آپ روشنی ڈال رہے ہیں اتنی ادب کی صورتحال پر، زبان اردو کا کیا مستقبل سمجھتے ہیں آپ؟ زبان چلتی رہے گی اور بگڑی ہوئی حالت میں چلتی رہے گی. یعنی اس کے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس زبان کی تو مرحلے بعد میں آئیں گے، ابھی تلفظ کی اصلاح کرنے والے نہیں رہے. کیا کیا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں، یعنی ابتدائی زمانے میں ریڈیو پاکستان میں زید بخاری نے، یہ ارم لکھنوی اور تابش دہلوی کس بات پہ ریڈیو میں ملازم تھے؟ صرف اس بات پر کہ ریڈیو کے خبرنامے سے لے کر ڈراموں کی اسکرپٹ تک میں تلفظ پر وہ کام کرتے تھے. یعنی وہ 4 گھنٹے بیٹھے ہوئے خاموش،
ریڈیو سن رہے ہیں بس، اور ایک شیٹ ہے ان کے سامنے، اس پر لکھتے جاتے ہیں اغلاط جو ہے، اغلاط، تلفظ کی اغلاط. کیونکہ وہ کہتے تھے، بخاری صاحب یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو نشرکاری ہے یہ خود ایک بنیادی تعلیم ہے. ہاں یہی ہے. ٹھیک ہے کہ ایک ٹھیلے والے کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سا لفظ ہے، یہ اس جگہ کیا لفظ بولتے ہیں، اچھا یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے، یہ جمع ہے کہ واحد ہے. تو اس کا بھی یہ پاسداری رہی نہیں. اب آپ دیکھیے جس طرح کی زبان بولی جا رہی ہے، یہ ہے خبر ناموں میں بھی لفظ بولی جا رہی ہے غلط. اچھا پھر وہی والی بات جیسے ابھی آپ نے کہا تھا میرے بارے میں، وہ غلط اسٹریسز ہیں، غلط پازز ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. نہیں پتہ چل رہا. یہ فرمائیے کہ یہ آپ کی شاعری کے ساتھ ساتھ نثر کا لکھنے کا آپ کا کیسے اس طرف خیال گیا؟ کیا مضمون آپ نے جو ابھی میں نے دیکھے بہت، آپ کا جو تازہ ترین مضمون اس روز میں نے سنا وہ تو بالکل ہی ایک دیگر صورت. ہاں نہیں، وہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ اصل میں ہمارے عزیز حامد مدنی نے اصل میں اس میں ایک خرابی پیدا کی. اچھا ہاں وہ کیا؟ کہ ان سے ہم نے کہا کہ خیر ان کے یہاں تو چونکہ ہم ریڈیو کے بزم طلباء اور یونیورسٹی میگزین میں جاتے آتے تھے، ان کو معلوم تھا. تو ایک دن اچانک ان کے کمرے میں چلا گیا. تو پہلے تو 5-10 منٹ تو متوجہ نہیں ہوئے. ان کی توہین تھی کہ اتنا بڑا، اتنا جونیئر آدمی کیسے آ گیا کمرے میں. میں نے پھر وہ خوش آمدانہ لفظوں سے ان کو متوجہ کیا اپنی طرف، اور کرتا رہا، ان کے شعر پڑھتا رہا. وہ تم نے دیکھا کہ بڑے میرے شعر یاد ہیں. اور بعض ایسی غزلوں کا میں نے شعر سنا ہے کہ جس کو انہوں نے دشت امکان میں چھاپا نہیں، لیکن رسالوں میں تھی تو میں نے وہاں سے پڑھ دی. واہ. تو اس سے ذرا یہی کام میں نے مصطفیٰ زیدی کے ساتھ بھی کیا تھا کہ کتابوں میں جو شعر نہیں چھاپے مجموعے میں، ان شعروں سے میں نے ان کو مار لگائی. انہیں کے شعر. ہاں یہ ٹیکنیک تھی. اچھا کہا. تو اس پر خیر سے اس زمانے میں حافظہ بھی اچھا تھا، تو چل جاتی تھی بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ میں ابھی کیا کہہ رہا تھا بھول گیا اس میں مصطفیٰ زیدی کی بات پہ. وہ بات وہاں سے لے کر آئے تھے آپ، تلفظ سے شروع. ہاں تلفظ کی معاملات میں وہ اتنے سخت ہے. کیا کہا آپ نے؟ ایسے ایسے یوں ایسے. تو یہ اس نے سب سے پہلے مجبور کیا کہ یار تلفظ درست ہونا چاہیے. لیکن آپ یعنی ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ ایک دن آپ نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ نے قاف کو خے کہہ دیا تھا. وہ تو میں آپ کو چھیڑ رہا تھا حیدرآباد کے لیے. وہ ظاہر ہے، وہ تو ظاہر ہے میرا، وہ تو میرا برتھ رائٹ ہے. وہ تو میرا برتھ رائٹ ہے. وہ مجھے اچھا لگا. قیامت ہے آپ کا. نہیں وہ مجھے اچھا لگا کیونکہ میں نے حالانکہ میں بہت محتاط بولتا ہوں، بہت کبھی نہیں پکڑے گا. خود میرے والد بھی اتنی جو وہ تو اتنے بڑے خطیب تھے کہ لیکن اس کی وجہ سے نہیں بولتے تھے. لیکن یہ کہ ایک رو میں آ گئی ہوگی. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے یہ ساری پریشانیاں جو پیدا ہوئی ہیں، یعنی یہ کمزور سمجھوتوں سے، یہ کمپرومائزز جو ہوتے گئے، چھوڑا یار تلفظ، انہوں نے چھوڑا یار اس کو. تو اس سے جو ہے کہ وہ جو ایک ادب کی کو جو ایک سنجیدگی درکار تھی وہ معدوم ہو گئی. سنجیدگی ختم ہو گئی نا. یعنی کام چل سو چل، یعنی یہ بھی کام جاری ہے، یہ بھی چل. مجھے دھیان پڑتا ہے کہ زندگی کی طرح. اب آپ نے کہا تھا کہ نثر کی طرف کیسے آئے، یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں مدنی صاحب یہ کہتے تھے، تو وہ مجھ سے نہیں کہا تھا انہوں نے، وہ کسی نے کہا آ کے بیٹھے، انہوں نے کہا مدنی صاحب وہ فلاں بچہ آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم بھی مدنی صاحب کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے ہمارا. کہنے جی ان سے کہیے اگر کوئی لو لیٹر لکھا ہو تو بھیجیں ذرا پہلے. کیا میں چونکا. یہ تو میں نے کہا یار وہ غزل سنانا چاہ رہا ہے، کہہ رہے لو لیٹر دکھا. جی ہاں کہیے. پھر میں سارے راستے سوچتا ہوا آیا واپس. میں نے کہا یار یہ بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک محسوساتی تحریر ہے، بالکل وہ پہلے بتائے گی کہ شعر لکھ سکتا ہے کہ نہیں لکھ سکتا. حرارت دل کا پوچھا. تو وہاں سے پھر طبیعت میں ذرا ایک پیدا ہوا. اولیاء کی بات ہے. ہاں بڑی عجیب بات تھی. اس دن سے طبیعت پیدا، طالب علم ہی کا زمانہ تھا، لہذا میں نے لکھنا شروع کر دیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت نیا نیا اخبار جہاں آیا تھا
اور نذیر ناجی اس کے ایڈیٹر تھے. تو میں نے ایک لکھا تھا مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. وہ بڑا مضمون لکھا تھا, بہت اچھا, سب نے تعریف کی, خود مدنی صاحب نے مجھ سے تعریف کی کہ بھائی یہ کمال ہے یہ. اب جب مجھے میری پذیرائی ہوئی, بڑے لوگ زندہ تھے اس وقت, بخاری صاحب نے مجھے کیا, اور نیا نیا اخبار جہاں آیا تھا, تو لہٰذا اس کا دائرۂ اثر بھی وسیع تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی کمال ہے, یہ اچھا ہے بھائی, خوب لکھو بھائی. یہاں سے بس بات چل پڑی. لیکن وہ جو لف و نشر اور یہ سب وہ تمام وہ جو ملتا نہیں ہے کہیں ڈھونڈے سے. مگر دیکھیے اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ میں نے بڑی دانستہ کاری کی اس میں. یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دم ہی ایٹرنم شروع کر دیا, نہیں, بڑا اپنے غور کیا. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ جیسی میرا یہ ہوا تو چونکہ کہیں کہیں میں نے ابوالکلام آزاد کو پڑھا تھا, غبار خاطر میرے لیے بڑی کمزوری تھی. اچھا میں نے غبار خاطر کو گھوٹنا شروع کر دیا. پھر آتے آتے پھر ادھر مختار مسعود کی کتاب آئی, آواز دوست. کیا نثر ہے, کیا کتاب لکھی ہے آواز دوست. بس بھی ان سب چیزوں نے مجھے بڑا وہ کیا. خود مدنی صاحب کا اپنا دیباچہ دشت امکان میں جو ہے بہت زبردست ہے. وہ 20-22 صفحے تو ایسے ہیں کہ اردو نثر کی جدید شاعری کے لیے تو وہ ایک سلیبس ہے. یہ جو آپ کی شاعری میں بھی مجھے ملتے ہیں جو مرکب الفاظ ہیں, غنچگی دل, اور پھر یہاں آپ کے جو دو یعنی الفاظ کو ملا کر نثر میں بھی ایک معنی آفرینی پیدا کرنا, اور بالکل آپ کی اپنی ہے وہ, یعنی کہیں سے لی ہوئی. یعنی دیکھیں اس میں ایک فائدہ یہ کیسے, دیکھیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اچھے لوگوں نے یہ اس بات کو آپ نے بھی دوسرے الفاظ میں کہی تھی ایک دفعہ مجھ سے, یعنی بہت سے لوگوں نے مجھے اس بات کی ضرور داد دی کہ جس طرح, بلکہ خود ڈاکٹر کشفی نے کہا تھا کہ بھئی تمہاری مزہ یہ ہے تمہارے ہاں کہ تمہارے جب نثر پڑھتا ہوں یا نثر سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے شعر لکھے تھے. یہ بات ہے, یعنی تمہاری شعروں سے تمہاری نثر مختلف نہیں. تو میں نے کہا جی وہی ایک ساختی طور پر جو بنت کا جو ایک وہ ہے. نہیں, آپ خود اسے ایجاد کرتے ہیں اپنے لفظ. جیسے بڑے غالب کے ہاں خود سب اپنی جو ڈکشن ہے. نہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی اس کو چونکہ مصرے کی طرح سطر لکھتا ہوں نثر کی, بالکل, تو چونکہ وہ میرے لیے بھی ایک تخلیقی رو ہوتی ہے, تو وہ تخلیقی رو اپنے لفظ اور اپنی لغت خود لے کے آتی ہے. کیا کہ مجھے اس پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہی بات ہے. بس تو پھر ٹھیک ہے, یہ طے ہو گیا کہ نثر بھی در حقیقت شاعری ہی لکھتا ہے. ہاں, یعنی وہ اس کے ضروری ہے. بھائی آپ خود بھی اچھی لکھتے ہو, میں نے جیسے اب شروع میں تم سے کہا تھا آپ کی محبت کہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ شاعر ہونے کی جو پکڑ ہے, پہچان ہے, اس کا ٹیسٹ کیس اس کا مصرع نہیں ہے. مدنی نے بتایا اس کا مصرع نہیں ہے بلکہ اس کی نثر سطر پکڑ لو. کیا کہہ, سطر سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شاعر ہے. کیا کہنے, واہ. ہاں, کیونکہ وہاں تو گھٹنا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ نثر میں ذرا اور بات ہے. بہت عجیب. تو یہ جو آپ تاریخ نکالتے ہیں, اور یہ جو تاریخ گوئی یعنی یہ بھی ایسا فن ہے معدوم ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد میں عروج کا پوچھوں گا, اس کے اپنے تلفظ, لفظ اور نئے الفاظ ایجاد کرنا مرکب, یہ تو آپ نے بتائی. دیکھیے بہت آسانی سے بتاؤں کہ دیکھیے عروج پر میں نے ایز سچ کوئی میں نے بالاستیاب مطالعہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, بالکل نہیں کیا, کیونکہ مجھے ڈرا بھی دیا تھا, بخاری نے بھی ڈرایا, اور لوگوں نے کہتے تھے کہ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن جب قطع کی مسافت شباب, یہ سب پڑھتے تھے, ہم کرتے تھے, لیکن کہا جانا مت اس میں, جانا مت اس میں گئے تو پھر اسی میں پھر پھنس جاتا ہے, اور آدمی پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا محتاج لفظ لکھتا ہے. اچھا کہا. اور شاعری میں کبھی کبھی آپ کو اس محتاجی سے باہر نکل کے مصرع لکھنا پڑتا ہے, قواعد توڑ دینا پڑتا ہے. کیا کہہ, بہت عمدہ کی بات. وہی ہے نا, جو تو کیا ہے اس میں وہ کیا ہے لکھ دیا. غالب نے یعنی پوری وہ گرامر تمہیں کہو کہ وہ انداز گفتگو کیا ہے, وہ کیا گرامر توڑ دی ہے نا. بالکل. تو وہ کیا ہے, وہ کیا کمال کیا. تو میرے کے خیر وہ تو ایسا تھا کہ وہ جو لکھ دے وہی سند. تو یہ تو خیر عروج میں تو میں نے بالاستیاب نہیں کوئی اس میں دور تک نہیں گیا, بس ایسے ہی سرسری ادھر ادھر. لیکن بہت ہی پکا, کیونکہ آپ اس وقت ہندوستان پاکستان کے شاعروں میں وہ چند نام جو میں نے کہا کلاسیکی غزل کے اعتبار سے تو ہے ہی, لیکن
وہ لوگ جن سے آپ ٹیلی فون کر کے لفظ کا تلفظ پوچھ سکتے ہیں، وہ لوگ جن سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ ٹھیک بیٹھا ہے یا نہیں، یہ جمع استعمال کیا یا میں نے واحد استعمال کیا، وہ لوگ لیکن یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے لیے میں نے کوئی ڈیلیبریٹ ٹھیک ہے، وہ مطلب اسی ماحول میں میرے یہاں رچ بس گیا، یعنی میرے اندر آتا چلا گیا. آپ کے والد محترم. تو اب ایسی تاریخ کوئی کہ تاریخ گوئی میں یہ ہوا کہ میں یعنی میں نے اصل میں میرے ذہن میں یہ اب میری یعنی یہ اطلاع یہ مجھے ملی کہ ناصر کاظمی کی بنیادی تربیت میں حفیظ ہوشیار پوری کا ہاتھ. اچھا ٹھیک. تو حفیظ صاحب ریڈیو کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کانٹریکٹ پر آ گئے، قرآن حکیم اور ہماری زندگی کو مرتب کرنے لگے، اس کے پروگرامز کی پوری سیریز کو. تو وہ بھی وہاں بیٹھنے لگے تھے یہاں. تو میں نے وہ کبھی کبھی مل جاتے تھے مشاعروں میں، چونکہ میں نے کمپیئرنگ کی تو ان کا نام پکارا، ان سے بہت مؤدبانہ ملتا تھا، وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے. اور ایک آدھ دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک لفظ کو ہلکے سے پڑھا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہاں چونکہ ریڈیو کے آدمی تھے وہ بھی، تو انہوں نے مجھے روک کے بعد میں بیچ میں مشاعرے کا وقفہ جب چائے کا ہوا تو کہنے لگے نہیں اسے بھی اوپر پڑھو. میں نے پوچھا کہ آواز اوپر کرو تب مصرع اور کھل جائے گا. تو اس طرح وہ میرے نزدیک تھے. تو میں جان کے دانستہ ہر دوسرے تیسرے دن پہنچ جاتا تھا، سب میں نے یہ لکھا ذرا سن لیجیے ٹھیک ہے یا نہیں، اور کچھ. تو ایک دن جب میں ان کے پاس پہنچا تو اخبار رکھا ہوا تھا روزنامہ اردو کا، اور اس پر ایک پینسل سے چونکہ دو سرے ہوتے تھے، ایک نیلا سرا ہوتا تھا اور ایک لال، تو اس سے انہوں نے یہ کر رکھا تھا خبر جو اس کے اخبار کی خبریں تھیں اس میں کہیں عین بنا رکھا تھا، کہیں ہے بنا رکھا تھا، کہیں عین بنا رکھا تھا، کہیں ہے، پورے اخبار کا. تو میری ایسی نظر پڑی، وہ ٹیلی فون اٹھائے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے کسی سے. میں نے کہا شاید کوئی زبان کی غلطی ہے، کیا ہے، کیوں اس طرح کیا ہے. اس وقت میں سمجھ، میں نے یوں جو دیکھا، ارے کہنے لگے یہ. میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی تاریخ ہے یہ، پڑھیے. میں نے دیکھا، کہنے اب دیکھیے اب یہ فلاں جگہ جلسہ ہوگا، اس کو بمقام کر دیجئے. یہ عیسوی آ گئی، عین عیسوی، یہ ہجری، یہ عیسوی. میں نے کہا یار یہ تو بڑا کام ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ حفیظ صاحب یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی میں واو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں 6 دیکھ رہا ہوں. اچھا، یعنی حروف کے اعداد معلوم ہونے چاہیے. نہیں میں عدد نہیں دیکھ رہا، اب میں نہیں حرف نہیں دیکھ رہا، عدد دیکھ رہا ہوں. تو میں کہا صاحب یہ کیسے پیدا ہوتا؟ کہنے یار وہ جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو وہ ہم بیت بازی کے لیے شعر یاد کرتے تھے، دوستوں نے میری ڈائری پار کر دی. مجھے غصہ آیا، میں کمرے میں آیا، میں نے چارپائی ہٹائی تو دیوار سے اوپر سے نیچے لکھنا شروع کر دیا، 350 512 116 اور نقش فریادی ہے کہ اس کی شوخی تحریر کا. تو سارے عدد میں اپنی وہ لکھ دی بیاض جو یاد تھی ان کو. واہ، کہ اب چراؤ. تو جو ساتھی تھے وہ یہ اس کے وہ جو ابجد کے وہ تھے عادات، اس سے واقف ہی نہیں تھے. تو اس سے کہنے کے میں دیکھتی سمجھ جاتا تھا یہ مصرع وہ ہے. اس نے ان کی پریکٹس کو وہ کیا تو مجھے بھی شوق پڑ گیا. تو میں نے شروع کیا کام، آ کے جوڑنا شروع کیا آہستہ آہستہ. تو بس جب کرنے لگا تو پھر رواں ہو گیا. پھر میں نے ایک آدھ مصرع لکھ کے ان کو دکھایا، بڑے خوش ہوئے. پھر انہوں نے مجھے بتایا یہ ایسے یوں نہیں، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. ایک مصرے میں یوں لکھے، کیونکہ دیکھیے نا انہوں نے مصرع لکھا تھا نا لیاقت علی خان کا کہ اقبال کے مصرے سے صلہ شہید کیا ہے تمتع جاویدانہ، کمال مصرع. اور دیکھیے یہی حفیظ کی ہوشیار پوری کا میرے اوپر وہ تھا امپیکٹ کہ جب جوش کا انتقال ہوا تو میں نے جوش کے مصرے سے تاریخ نکالی. میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش 1982. تو اس طرح میں اور اس سے کم نکالتا ہوں کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا ہاشم رضا کی شاید آپ نے. ہاں میں نے جب اس لیے کہ جو لوگ کے ان لوگوں کی میں نے تاریخیں نکالی ہیں جو تاریخ گوئی سے یا تو وہ یا ان سے متعلقہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں. کیا
تو اسی لیے تاریخ گوئی کی طرف بھی رہے اور کچھ نہیں بات. فارسی کی طرف کیسے آئے مثلا؟ ہاں ہما وقت اردو میں رہنا. ہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ تو بخاری صاحب کے زمانے سے کام شروع ہو گیا تھا تھوڑا تھوڑا، کیونکہ وہ ہر بات میں ہر دوسرے میں حافظ کوٹ کر دیتے تھے. کیونکہ اچھا پھر ان کے اندر ایک اور بھی خوبی یہ تھی کہ حافظ کے دیوان سے وہ استخارہ لیتے تھے. اچھا وہ استخارہ دیکھتے تھے. تو فال لینا جسے کہتے تھے، استخارہ لینا. تو وہ حافظ کے بڑے، بلکہ حافظ کے حافظ تھے. اچھا، بہت اچھا. تو انہوں نے پڑھتے رہتے تھے، مجھے اچھا لگتا تھا پھر یہ ان کا پڑھنے کا سٹائل. یہ تو خیر پھر جب میں نے شعر غزل لکھنی شروع کیے تو میں نے دیکھا کہ اس کا اقبال کو، غالب کو، ان کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ غزل کا جو بنیادی رس ہے اس کا مفرس ہونا ضروری ہے. ٹھیک، پرشنائز ہونا بہت ضروری ہے. کیا کہہ رہے؟ تو یہ بات میں نے گرہ میں باندھ دی. میں نے وہیں سے میں نے اپنا اس کو کرنا شروع کیا، مطالعہ یہ وہ. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اسے پڑھنا شروع کیا حافظ کو. اور پہلے تو میں نے وہ شعر رٹ لیے جو خود بخاری صاحب پڑھتے تھے. اچھا. یا ادھر ادھر پڑھتے تھے تو میں کبھی کبھی اس کو. تو یہ کرتے کرتے پھر اتفاق سے یہ ہوا کہ مجھے میں یونیورسٹی ختم کر ہی رہا تھا اور کر چکا تھا کہ میرے پڑوس میں ایک فارسی کے استاد مولانا جواد الاصغر آئے. یعنی وہ بھی قیام کیا انہوں نے وہاں. تو وہ ہم چونکہ ایک ایسی جگہ وہاں نقل مکانی کر گئے تھے کہ جہاں سے یعنی کوئی 7-8 بجے کے بعد شہر آنا، ادھر آنا بہت یعنی مسئلہ تھا. آج تو ہم بالکل ہی ہارٹ آف دا سٹی. تو میں یہ کرتا تھا، شام کو ٹہلتا ہوا ان کے گھر چلا جاتا تھا اور جا کے بیٹھ جاتا تھا ان کے پاس. تو ان سے میں نے پہلے، تو انہوں نے صاحب بڑی یعنی اس طرح جس کو مصرع بنانا، سمجھنا، یہ میں آ گئی ٹیکنیک مجھے وہاں سے. تو میں نے پھر یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا لمبا نہ جاؤ آمدن نامے میں، کیونکہ یہ آمدن نامہ جو ہے یہ ذرا سا آدمی کو چکر میں ڈال دیتا، کیونکہ پھر وہی گرامر میں چلے جاتا نا. تو اس سے طبیعت اتنی رواں ہو گئی تھی کہ میں ان کے سامنے ٹوٹے پیٹے مصرے بنا کے سناتا تھا. واہ واہ. تو اس سے یہ ہوا، ایک فائدہ ہوا کہ پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہے، یوں ہو گیا، یہ ہے، یوں ہے. تو پھر یہ ہوا کہ ایک وقت وہ نکل گیا. لیکن ادھر یہ کچھ پھر تاریخ گوئی میں آیا تو بعض بڑے علماء کا انتقال ہوا. تو میں نے سوچا کہ فارسی میں، ہاں، تو میں نے سوچا کہ یار ان کی تاریخ اصل میں جوڑ رہا تھا. تو ایک دم اچانک میں نے دیکھا کہ مجھے چاہیے 680. تو ایک دم مجھے لگا رفت. میں نے لگا رفت کیا رفت کو ردیف بنایا، بنتا چلا گیا، تاریخ بن گئی. تو اس کے بعد سے میں نے خاصے ہمارے سینئر علماء، بڑے بزرگ جو مرے، تو ان کی تاریخیں فارسی میں نکالی خوب. اور اس وقت کے لوگوں نے پسند کی بات، بڑے جو سنجیدہ پڑھے لکھے، خود جواد الاصغر نے کہا. تو اس میں رو میں تھا. تو پھر میں نے سوچا لاؤ کہ ایک مطلع کہہ کے دیکھیں. مطلع کہا، پھر ایک مقطع کہا، پھر یہ کہا، پھر 2 3 شعر کہے. لیکن اس میں مشکل یہ تھی کہ کبھی اس میں یہ میں نے کیا کہ جمال پانی پتی چونکہ شغف رکھتے تھے فارسی سے، ادھر چونکہ یہ شروع کیا تھا 2-3 سال 4 سال پہلے، یعنی سن 2000 یعنی 97-98 میں. اچھا. یعنی میں نے جب کچھ شعر کہے فارسی کے، بلکہ 3-4 شعر کہے، تو میں نے علیم کو سنا دیا. تو علیم نے کہا خان صاحب یار تو بس اس طرح کے پنگے لے کے نا مجھے ڈسٹرب کرتا ہے. اور پھر وہ اس کا سٹائل ایک تقریر کرنے کا کہ یار پیسہ بس یہ نہیں ہے کچھ، یہ سب یہ گھپلے بازی نہیں چلے گی بھائی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، فلاں نہیں ہے. اور تو عبدالعزیز خالد ہو رہا ہے تو یہ کر رہا ہے. میں کہا بھائی کوئی ایسے یار کہہ دیا تو سنا رہا ہوں. لیکن جب سنتا تھا مزے لیتا تھا کہ پھر پڑھنا پیارے صاحب ایسے کرتا تھا، بالکل لطف لیتا تھا. تو میں اس وقت کرتا رہا. پھر جب یہ اچانک یہ کتاب کا سلسلہ ہوا تو پہلی چیز میرے یہ درپیش ہوئی کہ
میں اس کے فلیپ کس سے لکھواؤں یہ وہ بنا. تو میں نے سوچا کہ یار فلیپ کسی سے لکھوانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ جو بڑے شعراء جن کی کا میں اسیر ہوں کیا کیا تو ان کے اشعار سے غالب، اقبال، خانم فروخ، فرخزاد، یاس جگانا، رومی، حافظ، نظیری، عرفی، سائر. تو میں نے کہا جب ان کے سب نے اپنے شعر کے بارے میں کیا کہا، شاعری کیا ان کا نمائندہ ترین شاعری کے بارے میں، تاکہ وہ خود ایک ورلڈ ویو ہے نا. نہیں بات. تو وہ میں نے پہلے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ یار وہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو پھر میرے ایک دوست نے یہ کیا، اس کو سحر انصاری نے بھی اپریشیٹ کیا کہ یہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ سر اس کو کیا، تو سحر نے چونکہ سحر کو بھی سناتا رہتا تھا بعض وقت شعر میں فارسی کے، تو سحر نے کہا یار وہ جو ادھر ادھر کے آپ کے شعر بکھرے پڑے انہیں آپ مفردات میں لے آئے. بالکل وہ آئے. تو وہ میں اس طرح لے آیا. تو جب وہ لے کے آنے لگا تو اس کے لیے پھر میں سنجیدگی سے بیٹھ کر میں نے اس کو پھر 2-3 دفعہ اس کو پھر نوک پلک اس کی درست کرنے میں لگ گیا. تو اس طرح خاصا یعنی طبیعت رواں ہو گئی. تو میں نے کہا کہ لاؤ یہ کام بھی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. نوک پلک کہاں، بالکل نوک پلک تو آپ کا مسئلہ ہے. ہاں کیونکہ دیکھیے اب یہ سب ذاتی آسائش و آسودگی کا مسئلہ ہے نا کہ میں یہ اچھا لگ رہا سر خوشی کے لیے ہے سر. یہ دیکھیے آپ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے منم درائنا حیران و عکس فریادی تماشائی کے ہر کس بخود گرفتار است. سبحان اللہ. یہ دیکھیے نا اس کے بعد آپ کے یہ جو آخر میں جو آپ نے غزلیں ہیں، نگارم صد شمائل بود شب جائے کہ من بودم، دلم خود فرش محفل بود شب جائے کہ من بودم. واہ واہ واہ. اچھا ان چیزوں سے بھی میری شاعری کی طرف فارسی کی طرف رجحان بڑھا. یہ جو یہ ہے نا شب جائی کے من بودم، یہ نگارے صرف قد یعنی اس پر ادھر سے میں نے کہا یار اس زمین میں کہتے ہیں کچھ یوں کہہ کے دیکھا. پھر جیسے اس میں دیکھا میں نے سر بازار می رقصم، اس میں بھی میں نے کہا بیا جانا تماشا کن کے درم بو جا بازاں بسط سامان اس رسوائی سر بازار می رقصم. تو یہ چیزیں آ گئیں. لیکن بس وہی والی بات ہے کہ اپنی ایک سرشاری اور اپنی ایک سرخوشی کے لیے ہے یہ سارا کام. کیا کہہ رہے ہیں فارسی کا ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن کیا یہ تو سرخوشی کی بات ہے. تو پھر یہ سوال میرے خیال ہے کہ بے معنی ہے کہ اس کا قاری، اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں. ہم یہ آپ نہیں ہم قاری کی تلاش میں تھوڑی کوئی چیز لکھتے ہیں. واہ اگر ہوگا تو خود آ جائے. ہم نہیں دیکھیے ہم خود پہلے تو ہم خود قاری، ہمارے سینے کے اندر ہمارا قاری ہے. اچھا کا ہم پہلے خود اس کو اپنا شعر سناتے ہیں. اچھا کا وہ اندر سے داد دیتا ہے تو کہتے ہیں رہیں گے رکھیں گے کاغذ پہ ورنہ نہیں رکھیں گے. کیا یعنی آپ اپنے آپ کو پہلے سناتے ہیں. اچھا کا یعنی میں آپ کو ایک عجیب بات کہوں، نئی بات ہے، شاید یہ سننے والوں کے لیے بھی اچھی رہی اور ظاہر ہے کہ وہی کہہ سکتے تھے. ضرور. یعنی مصرے کی ساخت، اس کی توانائی، اس کے تاثر، اس کے لفظ کا ٹھیک ہونا، اس کے بحر کا صحیح ہونا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے میرے والد مرحوم نے مجھ سے کہا کہ بھائی جب شعر تم لکھ لیتے ہو یہ تو جب اکیلے رہو تو اس کو ویسے ہی پڑھو بآواز بلند جیسے مشاعرے میں پڑھتے ہو. ٹھیک. تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہنے دیکھیے بات یہ ہے کہ تخلیق کے وقت آپ کی سماعت بند ہوتی ہے. اچھا واہ. جب آپ تخلیق سے گزر جائیں گے تو آپ کی سماعت بحال ہو جائے گی. تو لہٰذا اس سماعت کو پہلے مطلع کیجئے، وہ آپ کا فیصلہ کر دے گی کہ نہیں یہ لفظ غلط ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ سماعت جو ہے سب سے پہلے وہ اپنا انتقادی یا تنقیدی کردار ادا کرتا ہے. اچھے لطیف پیرائے میں انہوں نے بیان کیا. بات یہ کہ وہی جو کہ شاعر خود اپنا سب سے بڑا ناقد ہوتا ہے. ہاں تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی ایک عملی صورتحال بتائی انہوں نے. یعنی اس کا ناقد ہونا تو ایک عام سا فقرہ ہے. اچھا. لیکن اس کے لیے ایک عملی صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کی ایکسرسائز سے گزاریں، خود اس طرح پڑھیں بآواز بلند جیسے کہ آپ مصرع اپنا پڑھتے ہیں، تو آپ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مصرع میرا صحیح ہے کہ غلط. بہت خوب، بہت عمدہ بات بتائی آپ. یہ ہے گڈ پوائنٹ. تو بات یہ ہے کہ بھائی اچھا والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ انہوں نے فارسی میں بھی شعر کہے. جی ہاں فارسی میں شعر. ہاں مگر وہ تو دیکھیے اصل میں وہ اپنی وہی والی بات تھی. دیکھیے ان کی اسی ادا کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیے وہ ایک بہت ہی
ظاہر ہے کہ جس معیار کے، جس پائے کے، جس جگہ کے وہ عالم و خطیب تھے، اس حیثیت کو اپنی شاعرانہ حیثیت میں استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا وہ منع کرتے تھے، کہتے تھے نہیں اس کا ذکر نہ کرو۔ میں نے کہا نہیں، جب آپ نے لکھا ہے تو میں نے جو ان کا مجموعہ شاخ مرجان 1983 میں شائع کیا تھا، وہ صرف اسی خاطر شائع کیا تھا کہ لوگوں کو یہ گمان نہ گزرے کہ میں اپنے باپ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ اچھا کہا، یہ بہت اچھی بات کر دی، کلیئر کر دی، کیونکہ لوگ یہی وہ اصل میں بات، یہ کچا فقرہ، یہ وہ بات ہے، اس کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں وہ تو کچا فقرہ پھینکنا، میں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، علیم بھائی کے ساتھ، آپ کے ساتھ، ایسے لوگ جو فقرہ چست کرتے ہیں اور اس میں ایک ذہانت ہوتی ہے، پن ہوتا ہے، یہاں وہ کچے فقرے اور اس میں وہ ذاتیات پہ اترنا اور اس طرح کی بات کرنا، ان کی پرواہ نہیں، لیکن ایک عام طور پر ایک اچھا ہے نا بھائی، جب ایک آدمی نے کام کیا، زندگی میں اتنے شعر لکھے ہیں، ایسی باتیں کی ہیں، تو اس پر اسے آنا چاہیے لوگ۔ بالکل، یہ بہت اچھا ہے، ریکارڈ پہ آ جانا چاہیے۔ یہ فرمائیے کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بے شمار شعر سنیں انٹرویو کے آخری حصے کی طرف جاتے ہوئے، یہ جو اصناف کی پکار ہے، چیخو پکار ہے، یعنی ہائیکو، نثری نظم، نظم، آزاد غزل بھی اب، کہ جس میں کافی آدھا، یعنی آدھا اوپر آدھا مصرع ہے، نیچے ایک مصرع، وہ آزاد نظم کی طرف۔ یہ جو تبدیلیاں یا یہ وہ بات ہے، جیسے ظفر اقبال نے لیٹیچیوڈ لیا، بہت زیادہ زبان سے اس نے لی، لیکن وہ اپنی اس کو نہیں توڑا، اس نے یعنی اپنے میٹر کو نہیں توڑا، غزل کو نہیں توڑا، وہ غزل میں رہا، اسے نظم نہیں کہی آپ کی طرح جیسے، اور اس میں خیال کو یہاں وہاں، اور اس سے خود کہا کہ یہ میں اپنی اس ڈریبل کو اگر میں اس کی تراش خراش کر لوں تو بہت اچھا ایک اس میں مجموعہ تیار ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ وہ شاعر خود ایسی بات کرے، دلیر آدمی ہے، وہ بہت اعلیٰ شاعر کر رہے ہیں، اردو کے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا ایک رویہ ہے کہ آپ نے ان کو ہمیشہ درخور اتنا نہیں سمجھا، آپ نے کہا کہ بھائی یہ بقول، بلکہ اپنے دلاور فگار کو بھی کوٹ کیا کہ یہ اپنی کو نہیں آتی پرائی کو لکھیں، تو ایک مرتبہ آپ نے، تو یہ اصناف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ اس کی ادب، شعر، اس کی ترقی میں ممید و معاون ہو رہی ہیں یا بس نہیں؟ دیکھیے یہ اصل میں تناسانی ہے، میں بتاؤں نا، دیکھیے بنیادی طور پر فیصلہ ہوگا، دیکھیے بڑی شاعری جو ہوگی، بڑی شاعری اصل میں بڑی شاعری کے لیے ایک پیمانہ اقبال نے بنا دیا، جناب بڑی نظم لکھیں گے تو بڑی شاعری ہوگی، بڑی نظم ٹھیک ہے، لیکن وہ غزل بھی، وہ نظم بھی غزل کی زبان میں ہو اور پابند ہو، یہ بھی فیصلہ کر دیا اقبال نے، نہیں بالکل، جیسے مسجد قرطبہ، ٹائم اسپیس، یہ ایسی اتنی بڑی نظم آئے گی تو یہ ہوگا، چلیے ٹھیک۔ ہاں سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، اب اس طرح اس کے بعد کی جو صورتحال ہے یا جو کہ ابھی تک چل رہی ہے غالب سے، اور یہ غالب ہی سے مستعار لیا ہے اقبال نے، غالب سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل اصل میں ہر شاعر کا ٹیسٹ کیس ہے، اچھی بات ہے، آپ کا وزن تول کے رکھ دیتی ہے غزل کہ آپ کتنے پانی میں، آپ کیا ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، خوب سمجھ گیا؟ اچھا یہ چونکہ اتنی قدیم ترین صنف ہے، بلکہ یہ ایک بہت دور دراز کا سفر طے کر کے آ رہی ہے، وہ کئی دشوار گزار گھاٹیوں سے آ رہی ہے، کئی آبشاروں سے نکل کے آ رہی ہے، اچھا خوب، تو اس کو اب ایک ایسی جگہ پہ پہنچنا ہے یا ایسی جگہ آ کے ٹک سکتی ہے جہاں پر اس کو پورے اپنے لوازمات اور تلازمات کے ساتھ اس کی پذیرائی کی جائے تو یہ کھڑی رہے گی آپ کے ساتھ، بات ٹھیک ہے؟ اچھا چونکہ غزل کے بہت مطالبے ہیں، نو ڈاؤٹ، بہت ہوگا، کہیں زبان کا مطالبہ ہے، کہیں بیان کا مطالبہ ہے، کہیں رومان کا ہے، کہیں فکر کا ہے، کہیں فکر کا ہے، عجیب ہے، بس ایبسٹریکٹ اس کے اندر سے صورتحال، دیکھیے نا، کہیں جیسے دیکھیے بعض چیزیں ہیں، جیسے میں مذاق میں علیم سے بھی کہتا تھا کہ جیسے علیم نے بحر سے زیادہ لہر کو
مصرے پر وہ ترجیح دی، یعنی جو والہانہ پن سے وہ مصرع لکھتا تھا ابھی تک کوئی نہیں لکھ پا رہا، ایک والہانہ پن ہوتا تھا۔ عمدہ بات۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب اس غزل کے مطالبوں میں شامل ہے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ بحر کی کمزوری ہے، زبان کچی ہے، مصرع کچا ہے جی، لیکن یہ اس کا مطالبہ ہے، غزل کا مطالبہ ہے نا؟ بالکل۔ کیا کہ اتنا خراب مصرع علیم نے لگایا اتنے بڑے مصرے پر۔ میں نے کہا یہ غالب کا مصرع تھا جو تو نے غالب سے چھین کے لے کے آیا۔ نغمہ اندو ہے سماعت ہے اثر ہونے تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار یہ تو ایک غالب کا مصرع ہے۔ واہ واہ واہ۔ نغمہ اندو ہے سماعت ہے اثر ہونے تک، سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں اور نہیں جانتے لکھنے والے، پہلا مصرع پھرتوس، ٹھیک ہے۔ مگر اس کو چھوٹ اس بات پہ دے دی کہ نغمہ اندو ہے سماعت ہے اثر ہونے تک، اس پر یہی کمزور مصرع لگتا تو یہ مصرع بڑا نظر آتا۔ کیا کہ واہ، یہ بھی ایک اس کا ایک حسن ہے۔ حسن، واہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اتنی ملٹی فیسس صورت ہے اس کی، اور اتنا اس کا موزیک کلچر ہے، چھوٹا بڑا نیلا پیلا کالا سب غزل میں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ چلیے صاحب ہائیکوز آ گئی، ایک پرائی صنف آ گئی جس کے لیے میں نے کہیں لکھا تھا کہ مجھے کہ انہوں نے کہا آپ ہائیکوز نہیں لکھتے، تو میں نے کہا یار مجھے اجرتی صنف کا مشقتی شاعر ہونے کا شوق نہیں ہے۔ اچھا کہا، اچھا کہا، کیونکہ اجرت بہت مل رہی تھی تو میں نے کہا یہ اجرتی صنف ہے۔ تو بات یہ ہے مبارک صاحب کہ ہائیکوز کے لیے ہائیکوز اچھی ہو سکتی ہے، یہ صنف بھی مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بڑے شاعر کا انتظار ہے۔ کیا کہ یہی بات ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا نثری نظم لکھیں آپ، بالکل، نہج البلاغہ نثری نظم، ہاں بالکل، زبور پوری نثری نظم، گیتانجلی نثری نثری نظم، نظم، خلیل جبران پورا نثری نظم۔ تو پھر تو اب ایسی صورت میں بڑا آدمی چاہیے، بڑی فکر چاہیے۔ اور پھر کیا ہے دیکھیے نا، ایک اس کے باوجود بھی ایک مانوی آہنگ جو ہے یہ شاعری ہے، کیا کہ ہے نا، کہ آدمی کے پاس ایک آہنگ ہے، مانوی آہنگ ہے، مانا بھی ہے اور وہ بھی ہے، آہنگ بھی ہے۔ چلیے صاحب یہ شاعری ہو گئی، لیکن آہنگ کی برجستگی ہے نثری نظم۔ بہت خوب کہا، بہت خوب، آپ نکتہ دیکھیے، بہت عمدہ، بہت، میں اسے سمجھ رہا ہوں۔ یعنی وہ مانوی آہنگ ہے، یہ آہنگ کی برجستگی، یعنی اس کا امپلسو ریئیکشن ہے۔ ہاں۔ تو ایسی صورت میں اس طرح سے بڑی فکر چاہتی ہے، کیونکہ جب آپ نے قواعد سے تھوڑی سی روگردانی کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو جب آزاد فضا میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بڑی فکر کی ضرورت ہے بھائی، یعنی فکر کے پھیلاؤ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بیان کی تنگی سے تنگ ہیں، اگر کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے طاقت لائیے بھائی۔ اس کا تو مطلب اس لیے کہ نثری نظم بھی اپنی جگہ اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ابھی مثال دے دی۔ بالکل بالکل، یہ اسی طرح بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اچھی نثر کے اچھے نثر پارے ایسے ایسے ہیں کہ جن کا اچھی سے اچھی نظم سے زیادہ تاثر ہوتا ہے بہت دیر تک۔ تو یہ اصناف جو ہیں کوئی مسئلہ اصناف کی حیثیت سے یعنی بنفس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو درکار ہے طاقتور شاعر، تخلیق کار۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر صنف اپنے ایک شہسوار کی منتظر۔ ہاں دیکھیے نا، میں نے آپ کو بتاؤں نا کہ خلی قطب شاہی زمانے سے لے کر میر ضمیر تک مرثیہ باضابطہ ایک صنف کے طور پر مروج تھا، ٹھیک، چلتا رہا ایسے، لیکن جیسے ہی میر انیس آیا صنف کھڑی ہو گئی، طاقتور آیا، ایک طاقتور شاعر آیا۔ بالکل بالکل، اسی طرح جتنے اور دوسرے اصناف آپ غور کریں گے ہمارے یہاں، بھائی اور بھی لکھی گئی مثنویاں، لیکن جیسی دیا شنکر اور میر حسن آئے مثنوی کھڑی ہو گئی، پھر مسدس ہاری لے گئے۔ ہاں،
تو ایسی صورتوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے فکری پس منظر کے ساتھ جہاں ایک چیزوں کو آپ انٹلیکچولائز کریں گے تب جا کے بات بنے گی، تب وہ صنف کوئی مسئلہ نہیں بنے گی. ابھی اس لیے صنف آپ پر مؤثر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے ہاں کوئی اس کی تاثیر کے لیے کوئی بڑی تخلیق یا کوئی بڑی فکر اس میں نہیں رکھی جا رہی ہے اور کوئی کمیٹڈ اس میں شخصیت نہیں آ رہی. ہاں تو لہٰذا یہی ہے. تو اس طرح آپ دیکھیے کم ہوتا جا رہا ہے، سارا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے. کیا کہ اب جناب درخواست ہے کہ آپ سناتے ہیں شعر سنائیں اور بحال کریں اور تازہ کریں. ہاں بس بہت خوب. میرے خیال سے بڑا وقت لیا. نہیں بہت خوب گفتگو. وقت ہی اس لیے کہ منتظر تھے ہمارے ناظرین کہ آپ کو سنتے اور مسلسل سنتے. یہ غزل کہ آپ نے شعر چونکہ کوٹ کیا اور مجھے بھی بہت ہانٹ کرتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے. میں کیا کہہ دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں، دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کے گرد کوئی عکس چل رہا ہے میاں. کیا کہہ دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کے گرد کوئی عکس چل رہا ہے میاں. یہ روح رخ سے چراغاں ہے اپنے حلقے میں، یہ روح رخ سے چراغاں ہے اپنے حلقے میں. یہ میرا انر پرابلم ہے. انر پرابلم. یہ روح رخ سے چراغاں ہے اپنے حلقے میں، یہ جسم سایہ ہے اور سایہ ڈل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جسم سایہ ہے اور سایہ ڈل رہا ہے میاں. یہ آنکھ پردہ ہے ایک گردش تحیر کا. یہ آنکھ پردہ ہے ایک گردش تحیر کا، یہ دل نہیں ہے بگولا اچھل رہا ہے میاں. کیا کہنے یہ دل نہیں ہے بگولا اچھل رہا ہے میاں. واہ واہ. کبھی کسی کا گزرنا کبھی ٹھہر جانا، کبھی کسی کا گزرنا کبھی کسی کا گزرنا کبھی ٹھہر جانا، میرے سکوت میں کیا کیا خلل رہا ہے میاں. کیا کہنے میرے سکوت میں کیا کیا خلل رہا ہے میاں. کسی کی راہ میں افلاک زیر پا ہوں گے، کسی کی راہ میں کسی کی راہ میں افلاک زیر پا ہوں گے، یہاں تو پاؤں سے صحرا نکل رہا ہے میاں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. یہاں تو پاؤں سے صحرا نکل رہا ہے میاں. ہجوم شوق میں یہ دل ہی بے غرض نکلا، ہجوم شوق میں یہ دل ہی بے غرض نکلا، چلو کوئی تو حریفانہ چل رہا ہے میاں. کیا کہنے. واہ. ہجوم شوق میں یہ دل ہی بے غرض نکلا، واہ واہ واہ. چلو کوئی تو حریفانہ چل رہا ہے میاں. تجھے ابھی سے پڑی ہے کہ فیصلہ ہو جائے، تجھے ابھی سے پڑی ہے کہ فیصلہ ہو جائے، نہ جانے کب سے یہاں وقت ٹل رہا ہے میاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تجھے ابھی سے پڑی ہے کہ فیصلہ ہو جائے، نہ جانے کب سے یہاں وقت ٹل رہا ہے میاں. طبیعتوں ہی کے ملنے سے تھا مزہ باقی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طبیعتوں ہی کے ملنے سے تھا مزہ باقی، سو وہ مزہ بھی کہاں آج کل رہا ہے میاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قافیہ دیکھا. یہ پھر واہ واہ واہ. طبیعتوں ہی کے ملنے سے تھا مزہ باقی، سو وہ مزہ بھی کہاں آج کل رہا ہے میاں. واہ 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 واہ. غموں کی فصل میں جس غم کو رائے گاں سمجھے، غموں کی فصل میں جس غم کو رائے گاں سمجھے، خوشی تو یہ ہے کہ وہ غم بھی پھل رہا ہے. واہ 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 واہ. غموں کی فصل میں جس غم کو رائے گاں سمجھے، واہ واہ. خوشی تو یہ ہے کہ وہ غم بھی پھل رہا ہے. واہ 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 واہ.
لکھا نصیر نے ہر رنگ میں سپید و سیاہ، خوب، لکھا نصیر نے ہر رنگ میں سپید و سیاہ، مگر جو حرف لہو میں مچل رہا، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مگر جو حرف لہو میں مچل رہا ہے میاں، واہ واہ، دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کے گرد کوئی عکس چل رہا ہے میاں۔ واہ واہ، اب اتفاق سے ایک ایسی غزل آ گئی کہ کیا کیا، دیکھیں نا، اب جس میں میری ڈیٹ ہے 1978، واہ واہ، احمد فراز نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی یہ زمین میں تمہاری کاٹوں گا، ہاں تو بعد میں لکھی ہو، یہ بعد میں لکھی ہو، جب لیکن میں اس لیے سنا بھی رہا ہوں اس زمین میں، جاتے جاتے وہ، جی ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے، ہائے ہائے، دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے، یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے، جاتے جاتے، واہ واہ، دل کے سب نقش تھے ہاتھوں کی لکیروں جیسے، ہائے ہائے، دل کے سب نقش تھے ہاتھوں کی لکیر، ہاتھوں کی لکیروں جیسے، نقش پا ہوتے تو ممکن تھا مٹاتے جاتے، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نقش پا ہوتے تو ممکن تھا مٹاتے جاتے، واہ واہ، تھی کبھی راہ جو ہم راہ گزرنے والی، واہ، تھی کبھی راہ جو ہم راہ جو ہم راہ گزرنے والی، اب حذر ہوتا ہے اس راہ سے آتے جاتے، کیا کہنے، اب حذر ہوتا ہے اس راہ سے آتے جاتے، شہر بے مہر کبھی ہم کو بھی مہلت دیتا، شہر بے مہر کبھی ہم کو بھی مہلت دیتا، ایک دیا ہم بھی کسی رخ سے جلاتے جاتے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، ایک دیا ہم بھی کسی رخ سے جلاتے جاتے، واہ واہ واہ، پارے ابرے گریزاں تھے کہ موسم اپنے، پارے ابرے گریزاں تھے کہ موسم اپنے، دور بھی رہتے مگر پاس بھی آتے جاتے، کیا کہنے، کیا کہنے، پارے ابرے گریزاں تھے کہ موسم واہ اپنے، واہ، دور بھی رہتے مگر پاس بھی آتے جاتے، ہر گھڑی ایک جدا غم ہے جدائی اس کی، ہر گھڑی ایک جدا غم ہے جدائی اس کی، واہ واہ، غم کی میعاد بھی وہ لے گیا جاتے جاتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہر گھڑی ایک جدا غم ہے جدائی اس کی، واہ سبحان اللہ، غم کی میعاد بھی وہ لے گیا جاتے جاتے، واہ واہ، اس کے کوچے میں بھی ہو راہ سے بے راہ نصیر، اس کے کوچے میں بھی ہو راہ سے بے راہ نصیر، اتنے آئے تھے تو آواز لگاتے جاتے، کیا کہنے، کیا کہنے، اس کے کوچے میں بھی ہو راہ سے بے راہ نصیر، اتنے آئے تھے تو آواز لگاتے جاتے، دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے ہیں، یہ بھی آزاد یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے، کیا کہنے، آپ کو پھر ایک غزل سنائیں، جناب، یہ سفر ہے حسرتوں کا ہائے ہائے، اسے ناتمام رکھنا، کیا کہنے، کیا کہنے، یہ سفر ہے حسرتوں کا اسے ناتمام رکھنا، کبھی یار دل شکن سے کبھی دل سے کام رکھنا، یہ سفر ہے حسرتوں کا اسے ناتمام رکھنا، کبھی یار دل شکن سے کبھی دل سے کام رکھنا، واہ واہ، یوں ہی دور دور رہنا وہ ملے تو کچھ نہ کہنا، ہائے ہائے، ہائے ہائے، یوں ہی دور دور رہنا وہ ملے وہ ملے تو کچھ نہ کہنا، پس حرف بے تکلم اسے ہم کلام رکھنا، کیا کہنے، کیا کہنے، خوب خاموشی کی زبان لکھی، یوں ہی دور دور رہنا وہ ملے تو کچھ نہ کہنا، بہت خوب، پس حرف بے تکلم اسے ہم کلام رکھنا، کیا کہنے، کسی شام دل دہی سے کسی صبح جاں کنی تک، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کسی شام دل دہی سے کسی صبح جانکنی تک، جو چراغ بجھ رہا ہو اسے میرے نام رکھنا. کیا کہنے، واہ واہ. کسی شام دل دہی سے کسی صبح جانکنی تک، جو چراغ بجھ رہا ہو اسے میرے نام رکھنا. کسی یاد کی حنا کو گل دست شب بنانا. کسی یاد کی حنا کو گل دست شب بنانا. گل دست شب بنانا. کسی آنکھ کے دیے کو سر طاق شام رکھنا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. یہ ہوائے بے خیالی تو ہے کام آنے والی. کیا اچھا لکھا، واہ کتنی یہ ہوائے بے خیالی تو ہے کام آنے والی. نہ کوئی گلہ گزاری نہ دعا سلام رکھنا. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ ہوائے بے خیالی تو ہے کام آنے والی. نہ کوئی گلہ گزاری نہ دعا سلام رکھنا. واہ واہ. جو زیادہ بے دلی ہو، جو فزوں شکستگی ہو. شعر دیکھیے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. جو زیادہ بے دلی ہو، جو فزوں شکست، جو فزوں شکستگی ہو، بہت انتظار کرنا، بہت اہتمام رکھنا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. جو زیادہ بے دلی ہو، جو فزوں شکستگی ہو، واہ واہ. بہت انتظار کرنا، کیا خوب. بہت اہتمام رکھنا. واہ. یہ نصیر طور کیا ہے تیرے دل میں اور کیا ہے. کیا کہنے. دیکھیں نا، یہ میں نے یہی کہا. یہ نصیر طور کیا ہے تیرے دل میں اور کیا ہے. نہ حساب راہ کوئی نہ خیال بام رکھنا. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. یہ نصیر طور کیا ہے تیرے دل میں اور کیا ہے. نہ حساب راہ کوئی نہ خیال بام رکھنا. کیا کہنے. یہ سفر ہے حسرتوں کا اسے نہ تمام واہ رکھنا. واہ واہ. کبھی یار دل شکن سے کبھی دل سے کام رکھنا. کیا کہنے. اور جناب کیا سنائے آپ کو، بس سناتے چلے جائیں. اب ایک اور غزل کیا کہنے. جو بڑی مشہور ہوئی کسی اور حوالے سے، ہاں، فلموں میں بھی گائی گئی، وہ زمین میری. واہ واہ واہ. اور یہ 1977. نہیں، اب تو خیر انہوں نے لکھا ہے. اچھا. ہاں، کہ وہ نصیر بھائی سے. اچھا. زمین نصیر بھائی کی زمین میں. چلو اچھا لکھ دیا کم از کم، اتنا تو شکر ہے ان کا. اس پر بڑا عبید اللہ علیم نے بڑا احتجاج کیا تھا. نہیں، انہوں نے تو انہیں کے مسئلے کو پلٹ دیا تھا. غزل پیش کر. جناب. واہ. تجھے کیا خبر میرے بے خبر، میرا سلسلہ کوئی اور ہے. واہ واہ. اب آپ دیکھیے گا اس کا ہر قافیہ اپنی جگہ ایک الگ سے آ رہا ہے. یعنی ایک مصرے کی ساخت پر غزل نہیں کہی ہے میں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بعد میں جن لوگوں نے غزل کہی ہے میری زمین میں، انہوں نے ایک ہی مصرے کی ساخت سے بہت سارے شعر. اصل میں وہ ایک ہی مضمون ہے جو مختلف. تجھے کیا خبر میرے بے خبر، میرا سلسلہ کوئی اور ہے. جو مجھی کو مجھ سے بہم کرے وہ گریز پا کوئی اور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تجھے کیا خبر میرے بے خبر، میرا سلسلہ کوئی اور ہے. جو مجھی کو مجھ سے بہم کرے وہ گریز پا کوئی اور ہے. میرے موسموں کے بھی طور تھے، میرے برگ و بار ہی اور تھے. واہ واہ واہ. میرے موسموں کے بھی طور تھے. یہ میرا پرابلم بھائی آپ. میرے موسموں کے بھی طور تھے، میرے برگ و بار ہی اور تھے. مگر اب روش ہے الگ کوئی، مگر اب ہوا کوئی اور ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. میرے موسموں کے بھی طور تھے، میرے برگ و بار ہی اور تھے. واہ واہ. مگر اب روش ہے الگ کوئی، مگر اب ہوا کوئی اور ہے. یہی شعر شعر قرار ہے تو دل شکستہ کی خیر ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی شعر شعر قرار ہے تو دل شکستہ کی خیر ہو. معاف کیجیے، میری آس ہے کسی اور سے، مجھے پوچھتا کوئی اور. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس مصرے کی ساخت پر یہ پورا اسی پہ لکھ دیں. یہی شعر شعر قرار ہے تو دل شکست، تو دل شکستہ کی خیر ہو. میری آس ہے کسی اور سے، مجھے پوچھتا کوئی اور ہے. واہ واہ. یہ وہ ماجرائے فراق ہے جو محبتوں پہ نہ کھل سکا. سبحان اللہ، سبحان. بہت لطیف. یہ وہ ماجرائے فراق ہے جو محبتوں پہ نہ کھل سکا. اتفاق سے یہ شعر تمہاری نظر بھی ہے کہ اب تم چونکہ بچھڑنے والے ہو. آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت. یہ وہ ماجرائے فراق ہے جو محبتوں پہ نہ کھل سکا.
کہ محبتوں ہی کے درمیان سبب جفا کوئی اور ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ وہ ماجرائے فراق ہے جو محبتوں پہ نہ کھل سکا، کہ محبتوں ہی کے درمیان سبب جفا کوئی اور ہے۔ واہ واہ واہ، ہے محبتوں کی امانتیں یہی ہجرتیں یہی غربتیں، آہا آہا، ہے محبتوں کی امانتیں یہی ہجرتیں یہی غربتیں، دیے بام ادھر کسی اور نے تو رہا بسا کوئی بھائی اور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا ہے فنا، محبتوں کی امانتیں واہ واہ، یہی ہجرتیں یہی قربتیں، کیا فنا لکھی ہے، واہ واہ دیے بام ادھر کسی اور نے تو تو رہا رہا بسا کوئی اور۔ واہ واہ واہ، یہ فضا کے رنگ کھلے کھلے اسی پیش و پس کے ہیں سلسلے، واہ واہ، یہ فضا کے رنگ کھلے کھلے اسی پیش و پس کے ہیں سلسلے، ابھی خوشنوا کوئی اور تھا ابھی پرکشا کوئی اور ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ فضا کے رنگ کھلے کھلے اسی پیش و پس کے ہیں سلسلے، اللہ، ابھی خوشنوا کوئی اور تھا ابھی پرکشا ابھی پرکشا کوئی کوئی اور اور ہے۔ ہے۔ دل زود رنج نہ کر گلا کسی گرم و سرد رقیب کا، واہ واہ، دل زود رنج نہ کر گلا کسی گرم و سرد رقیب کا، واہ، رخ ناسزا تو ہے روبرو پس ناسزا کوئی اور ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان، واہ واہ دل زود رنج نہ کر گلا کسی گرم و سرد رقیب کا، واہ، رخ ناسزا تو ہے روبرو پس ناسزا کوئی اور ہے۔ کیا کہنے، شعر دیکھیے گا، بہت آئے ہمدم و چارہ گر جو نمود و نام کے ہو گئے، آہا، واہ، جو بہت آئے ہمدم و چارہ گر جو نمود و نام جو نمود و نام کے ہو گئے، جو زوال غم کا بھی غم کرے وہ خوش آشنا کوئی اور ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بڑا نازک واہ شعر ہے۔ واہ، جو زوال غم کا بھی غم کرے، بہت آئے ہمدم و چارہ گر جو نمود و نام کے ہو گئے، کیا اچھا لکھا، یہ تو آپ نے احوال لکھا، جو زوال غم کا بھی غم کرے وہ خوش آشنا کوئی اور ہے۔ کیا کہنے، یہ نصیر شام سپردگی کی اداس اداس سی روشنی، ہائے 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 ہائے، یہ نصیر شام سپردگی کی اداس اداس سی روشنی، بکنار گل ذرا دیکھنا یہ تم ہی ہو یا کوئی اور ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بھائی یہ سبحان نصیر اللہ، شام سپردگی کی اداس اداس سی روشنی، واہ، بکنار گل ذرا دیکھنا یہ تم ہی ہو یا کوئی اور ہے۔ کتنی لطافت سے آپ نکلے ہیں، واہ واہ، تجھے کیا خبر میرے بے خبر میرا سلسلہ کوئی اور ہے، جو مجھی کو مجھ سے جو مجھی کو مجھ سے بہم کرے وہ گریز پا کوئی اور ہے۔ کیا کہنے، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں بہت، لیکن اور آپ کچھ ایک آدھ چیز اور اس لیے سنانی تھی کہ آپ یہ کچھ نوٹ کر کے لائے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ رہے نا۔ نہیں ایسے نوٹ نہیں، وہ میں میرے اپنے حافظے سے کچھ شعر میں نے وہی جیسے آپ کو ابھی جیسے سنا ہے، کوٹھے پہ تم چڑھا کرو صاحب پکار کے، پکار کیا، ہاں۔ ایسے ہی وہ آگے سے لکھ لیا تھا۔ کوئی اور کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ مجروح کا شعر ہے، ہاں، میر مہدی مجروح کا کیا شعر ہے جی، ہاں، کہ نظر انداز کرنا ہے قاتل، نظر انداز کرنا ہے قاتل، ہم بھی موجود قتل گاہ میں ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، ایک شعر مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور ایک حسرت کا شعر بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں پوچھتے ہیں وہ جان سالوں کو، ہاں، پوچھتے ہیں وہ جان سالوں کو، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، پوچھتے ہیں وہ جان سالوں ہاں کو، ہاں ہاں، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو، واہ 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 واہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کہہ لیجئے تو میں کے کہتا ہوں اس MTA ایم ٹی اے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یعنی میری اتنی دیر تک میری سمع خراشی یہ ناظرین تک اور سامعین تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی۔ میں بہت شکر گزار ہوں، انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور پھر چونکہ ہمارے بعد کے اور بہت بعد کے آنے والوں میں احمد مبارک ہیں، اور چونکہ یہ بہت اچھا مصرع بھی لکھتے ہیں، بہت اچھی سطر بھی لکھتے ہیں، تو اس لیے ان کی دلجوئی کی خاطر بھی میں آ گیا، میں تو سمجھتا میں ہوں ان کا شکر گزار ہوں۔ آپ کی اس محبت کا اور چھوٹے کی بات رکھنے کا، تقریم کا، اور MTA کے ناظرین تک اپنی شاعری اور اپنی گفتگو پہنچانے کا،
یہاں آنے کا یقیناً بہت شکر گزار ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی ملیں گے، اور خدا کرے کہ آپ کا یہ سفر رواں دواں رہے، اور جو غزل جس اٹھان کی طرف جا رہی ہے اور آپ کے ہاں وہ موجود ہے، خدا کرے کہ اس کا سفر اور بالا سے بالا ہو۔ بڑی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔